ڈنگرے محمد. محمد کا ایک یافور تھا. یافور ایک گدے کا نام ہے محمد کے. تو اس یافور کو محمد نے پوچھا, یافور تمہیں لڑکیاں پسند ہیں, فیمیلز پسند ہیں؟ یافور نے کہا نہیں, اس کو بھی لڑکیاں نہیں پسند, ڈنگر کو مجبوری میں کی ہوئی ہے, پاکستان میں پکڑا جائے گا. ویسے یہ لوگوں کی ٹھلیاں دیکھتا رہتا ہے. یافور کی طرح یہ بھی لوگوں کی ٹھلیاں دیکھتا رہتا ہے, کس کی کٹی ہوئی ہے کہ کس کی نہیں کٹی ہوئی. ابے کٹی ہوئی نہیں, اسے چھلا ہوا کہتے ہیں, آگے سے اسے ختنہ کہتے ہیں. تیرا بھی ہوا ڈنگر, جا کے دیکھیں کبھی شیشے میں, ہوا ہوگا, نہیں تو تم مسئلہ ہی نہیں ہے. اور ہاں جو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب بھی دے دیں. سنتے ہوئے ڈنگر, محمد کا خطرہ کس نے کیا تھا اور کب کیا تھا, اس کا جواب دے دینا ذرا. بھائی دبے آج تو میں دکھاتا ہوں ایک شخص جس نے بتایا کہ اللہ میاں نے ختنے کے ساتھ بنایا تھا اس کو, اوپر سے ختنہ کر کے بھیجا تھا محمد کو. تو ویسے 40 سے 45 سال کی عمر میں بھی ختنہ ہو سکتا ہے محمد کا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام قبول کیا نا. ابھی بھی انڈیا پاکستان میں جب کوئی بڑی عمر کا شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا خطرہ نہیں کرتے, تو محمد کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کا کوئی زیادہ چھوٹا تو نظر نہیں آئے گا, چیلو گے تو چیلا نہیں جائے گا. مفتی میں تجھے کہا میرے اوپر ایسے نہ آیا کر, مر جائے گا تو, مر جائے گا. تو مجھے مارے گا نا اس طریقے سے, میں اس جگہ پہ ماروں گا جہاں تم لوگ کر بھی کچھ نہیں سکتے. تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میرے بارے میں کیا ایکسپلین کرے گا, میں یہ ہوں, کر دے یار, کر دے, ابے کر دے, کیا ہوگا ایونچولی, مجھے شکل سے آنا پڑ جائے گا, آ جائیں گے. سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں میری جان, پتا تھا کہ کتوں کے بیچ میں جا رہا ہوں دکھانے کے لیے کہ تم لوگ کتے ہو. تو پتا تھا کہ اٹیک کریں گے, جانتے بوجھتے کیا ہے, جانتا ہوں. شیر نہیں ڈرتے, تم جیسے ہی ڈرتے ہیں. دکھاؤ, کرو, پیچھے سے وار کرو, آگے سے تو آ نہیں سکتے. یہ لو, تمہارا شیعہ مولوی تمہیں کیا کہہ رہا ہے. شیعہ تو ویسے ہی حرامی ہوتے ہیں نا تمہارے مطابق. یہ لو پکڑو اپنا شیعہ مولوی, لو سنو ذرا کیا کہتا ہے تمہارے بارے میں. کراچی کے ملا, دیکھ سن. رہ گیا یہ مسئلہ کہ کراچی کی آب و ہوا, پاکستان کی آب و ہوا, ڈالڈا, یہ پھل, یہ گوشت, یہ فارم کی مرغی, ان چیزوں نے اس قابل ہی نہ رکھا کہ ایک کر سکیں. آئے ہائے 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 ہائے, تو ایک نہیں کر سکتا شادی پتر, تیرا مولوی کہہ رہا ہے جا اس سے لڑنا, پہلے تجھے ہجرا کہہ گیا یہ. جا کے اس سے لڑ, تجھے ہجرا کہہ رہا ہے. کراچی والے مفتی, یہ لے اور سن. تو عورتیں برا نہ مانے بھائی, میں نے مسئلہ حل کیا ہے, قرآن کافی نہیں ہے. عورتیں برا نہ مان جائیں کہ کوئی میں 4 کی تبلیغ کر رہا ہوں. ارے عورتیں جتنی بھی سن رہی ہیں خیال رکھیں, یہ اس قابل نہیں ہے. Oh my goodness. جا کے چوڑیاں پہن لے, مفتی ہٹا دے, یہی تیری اوقات ہے. ہٹا مفتی کو, چنے لے کے ڈگری لیے تیرے نے. ہم نے دیکھا کہ یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کراچی میں یہ جو محلی آدمی لوگ ہیں یہ ہجڑے ہیں, کھانے جس قسم کے کھاتے ہیں یہ ایونچولی ہجڑے ہو جاتے ہیں. جا یار اس سے بات کرنا, جا کے یار اس کو بتا نا تو ہجڑا نہیں ہے. چل ایسا کر, میں دنیا کو بتاؤں گا تو ہجڑا نہیں ہے, آجا آ کے ڈیبیٹ کر. چل تجھے ایک اور چیز دکھاتا ہوں. ابھی میں تیری ویڈیو چلاؤں گا, تیری ویڈیو کی کٹنگ بنا کے رکھی ہے میں نے, چلاؤں گا,
لیکن چلو آج کے ٹاپک پہ ذرا ایک تیلی تو بھیجے نا، ایک تیلی بھیجتے ہیں. جناب یہ یونس ہیں، یونس الگوہر صاحب، اور یہ یونس الگوہر صاحب کا چینل ہے. یہ یونس الگوہر صاحب کا چینل ہے الرا ٹی وی. ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی حقیقت. کس کی حقیقت؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی حقیقت. ذرا سنیں ولادت کی حقیقت محمد کی. سر ذرا سنیں، تھوڑی سی سنتے ہیں. یونس الگوہر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے یہ ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے. آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہ دسمبر 2017 کی ویڈیو ہے. اس کو 1,07,000 ویوز مل چکے ہیں ابھی تک. اور اس میں شروع میں 3 منٹ کے اندر اندر یہ آپ کو کیا بتانے لگے ہیں، ذرا سنیے گا. بہت سے مسائل ایسے ہیں، جیسے ایک مسئلہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت سعادت ہوئی وہ حضرت عبداللہ کے انتقال کے 2 سال بعد ہوئی. کتنے سال بعد ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ان کے والد کی وفات کے کتنے سال بعد ہوئی؟ آپ لوگوں نے سنا جو میں نے سنا؟ میں نے غلط تو نہیں سن لیا؟ 2 سال بعد؟ یار ذرا تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں، دیکھتے کتنے سال بعد ذرا دوبارہ سے بتائیے گا. عادت ہوئی وہ حضرت عبداللہ کے انتقال کے 2 سال بعد ہوئی. ماشاء اللہ. It is not medically possible for a یس baby to stay in the womb of a mother for that much long. ایگزیکٹلی بردر یونس الگوہر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اٹ از ناٹ میڈیکلی پاسبل. اٹ از ناٹ میڈیکلی پاسبل. لیکن اب آپ کیا بتانے کی کوشش کریں گے کہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا 2 سال بعد. امام شافی غلط، امام حنبل غلط، امام مالک غلط، ایوری امام دنیا کا غلط، آپ صحیح. ذرا بتائیے گا فوراً بتائیے گا. It is not medically possible. لیکن ہوتا کیا ہے کہ چونکہ ہمارے مولویوں کو حقیقت کا علم نہیں ہے، ہمارے مولویوں کو حقیقت کا علم نہیں ہے. کس کا علم نہیں ہے؟ حقیقت کا علم نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے حقیقت کیا ہے. لیکن یہ جو ہمارے اپنا یونس الگوہر صاحب ہیں، ان کو حقیقت کا علم ہے. یہ ہمیں حقیقت بتائیں گے کہ تمام علماء دین غلط ہیں. محمد صاحب کی پیدائش والد کے 2 سال مرنے کے 2 سال بعد ضرور ہوئی، لیکن صرف ان کی ہوئی اور کسی کی نہیں ہو سکتی. تمام علماء غلط ہیں. ذرا سنیے گا. گھڑ لیتے ہیں باتیں اپنی طرف سے، اس کو پھر شریعت کا حصہ بنا دیتے ہیں، اسی سے مسائل نکال دیتے ہیں. شریعت کا حصہ بھی بنا لیتے ہیں، اس سے مسائل نکال لیتے ہیں. 800 سال تک یہ بتایا گیا، پڑھایا گیا کہ محمد صاحب اپنے والد کے مرنے کے 2 یا 4 سال بعد پیدا ہوئے. 2 یا 4 سال بعد پیدا ہوئے، یا ان بٹوین. لیکن وہ سارے کے سارے غلط ہیں. یہ صاحب مانتے ہیں کہ محمد صاحب تو پیدا ہوئے 2 سال بعد، لیکن اور کوئی نہیں پیدا ہو سکتا. کیسے؟ سنیے گا. اس لیے لوگ تانے دیتے ہیں غیر مسلم. اس میں تو حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی وہ حضرت عبداللہ کے انتقال کے 2 سال بعد ہوئی. اس میں حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن باقی سارے ملا غلط ہیں جو کہتے ہیں کوئی اور بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے 2 سال بعد. ریئلی مین؟ سیریسلی؟ دوبارہ سنتے ہیں، نہیں آگے سنتے ہیں. اور اسی غلط العام تصور کو لے کر شریعت کا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے کہ اگر کسی خاتون کے ہاں شوہر کے مر جانے کے 2 سال بعد بچہ ہوتا ہے تو وہ اسی کا تصور کیا جائے گا. کتنا بڑا اشکال جی پیدا ہو گیا ہے شریعت میں. جی کتنا بڑا اشکال پیدا ہو گیا کہ اسی کو لے کے اسلامک شریعت میں
اگر کوئی بچہ 2 سال بعد پیدا ہو جائے کسی عورت کے گھر تو اس کو اسی کا بچہ مانا جاتا ہے. اب شریعت میں اشکال پیدا ہو گیا. یہ اشکال کتنے 100 سال تک رہا, 1000 سال تک رہا, 1000 سال تک, ٹھیک ہے. لیکن اے مولوی صاحب کو پتا لگ گیا کہ یہ اشکال ہے, 1000 سال بعد پتا لگا. لیکن محمد صاحب اپنے والد کے مرنے کے 2 سال بعد پیدا ہوئے ہیں, یہ بھی ان کو پتا ہے, اور کسی کو نہیں پتا, سب کو پتا ہے. ان کا واٹس ایپ کا نمبر اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہیں پہ کہیں پہ, میں نے بھی دیکھا تھا خود بھی. یہ دیکھیں کدھر ہے یار, یہ دیکھیں کسی کو, ہمارے ہی اسلامی ممالک کی یہ دیکھیں کسی کو فون کرنے کی بہت اچھی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. واٹس ایپ, ہمارا یہ جو مولانا ہے نا مفتی فضل ہمدرد, اس کو بڑا ہوتا ہے واٹس ایپ پہ بات کرو, واٹس ایپ پہ, اس نے اپنا واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوا ہے. ابے اس سے بات کیوں نہیں کی تم لوگوں نے؟ کیوں؟ کیونکہ مسلمان ہیں. اچھا, کیونکہ یہ محمد صاحب کو ایگزالٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ اگرچہ وہ 2 سال بعد پیدا ہوئے ہیں اور پھر بھی وہ حرامی نہیں ہے. میں سوچ رہا تھا کوئی اچھا لفظ میرے ذہن میں آ جائے, لیکن نہیں آیا. کیا کروں, اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے یار ڈکشنری کے اندر. ایک بندہ پیدا ہو رہا ہے اپنے والد کی وفات کے 2 سال بعد, اور دین اسلام کے تمام بڑے بڑے فالوور بولتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, دس از پاسبل. رادر وہ یہ بولتے ہیں کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ تو یہ بولتے ہیں کہ 2 سال کیا, 3 سال, 4 سال, 5 سال, 6 سال, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ڈز ناٹ میٹر. تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ مفتی بھاگا کیوں ہوا مجھ سے؟ وٹ ڈو یو تھنک ناؤ, یہ کیوں بھاگا ہوا ہے؟ اس کو پتہ ہے ان چیزوں کا, آ کے ڈیفینڈ نہیں کر سکتا نا. پرابلم یہ ہے, ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اور ڈیفینڈ کرے گا بھی کیسے بچہ, جبکہ اس کی کتب میں لکھا ہوا ہے, میں کتب کھول کھول کے دکھانا شروع کر دوں گا. اب یہ جو یہ بندہ ہے اس نے تو نہیں بتایا. دیکھیں بڑی آسان سی بات ہے, میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ ابو بکر کے زمانے میں اور عمر کے زمانے میں کتنے لوگ پیدا ہوئے. اچھا, اس کے بعد یہ بھائی صاحب جو ہے نا 1 گھنٹے کی بکواس کریں گے, ٹھیک ہے, اور اس 1 گھنٹے کی بکواس کے بعد فائنلی دوبارہ واپس آئیں گے یہ بھائی صاحب اصل بات کے اوپر, ٹھیک ہے. یہ ان سے پوچھا جائے, مسلمانوں نے کہاں دیا ہے. ان سے پوچھا جائے کہ جب آپ سے بات ہو رہی ہے پریگنینسی آف محمد پہ, ٹھیک ہے, اس وقت آپ کو یہ سب کچھ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دیکھیں حفصہ کی میرج بھی بتائیں گے بیچ میں, پتہ نہیں کیا کیا بتائیں گے. یہ دیکھیں ذرا ہم تھوڑا سا لے کے جاتے ہیں حفصہ کی اور محمد کی شادی کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیا ہوا جناب, حفصہ خود آئی تھی, حفصہ کے بارے میں بتا رہا تھا, سنیں ذرا. ایک دفعہ وہ چھوڑ کر ہی آ گئی, انہوں نے طلاق دے دی. انہوں نے طلاق دے دی. کس نے طلاق دے دی؟ زینب نے, زید بن حارث نے زید بن حارث نے زینب کو طلاق دے دی, اور وہ حضور کے پاس آ کے بیٹھ گئی کہ میں نے تو آپ سے کرنی. ہاں, واہ. زینب اور زید دونوں لڑ پڑے, اور زید نے حفصہ کے ساتھ, حفصہ زید کے پاس سے اٹھی اور وہ محمد کے پاس آگے بیٹھ گئی. اس نے کہا محمد میں تو تیرے سے ہی شادی کرنی ہے, بس. ہاں ٹھیک ہے, ہوگا تیرا بیٹا, مجھے نہیں پرواہ, میں تو تیرے سے ہی شادی کرنی ہے. اچھا, کیا کیا کچھ بتائے گا, کیا کیا کچھ بتائے گا, کیا کیا. اچھا, پھر ایونچولی پھر ہوا میں تیر مارے گا, 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 قرآن کی آیتیں دے رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ دے رہا ہے, کیا کیا کچھ کر رہا ہے. اینڈ میں یار ہمارا جو اصل ٹاپک تھا وہ بتا دینا یار. تو اصل ٹاپک پہ پھر آئے گا طرف نہیں. اینڈ میں جا کے, تھوڑا سا اینڈ میں جا کے پھر اپنے پاس آتا ہے, کیا کہتا ہے, سنیے گا.
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے، اور ہم مسلمانوں کا ماننا یہ ہے افضل ترین پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان سے بڑا پیغمبر کوئی آیا نہیں، نہ آئے گا، نبوت ختم ہو. اور حالات کیا ہیں؟ پیدائش سے 2 سال پہلے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. یار ایسے نبی ہیں کہ ان سے اعلیٰ نبی کوئی نہیں ہے، خاتم الانبیاء ہیں، ایسے زبردست نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، ان سے اعلیٰ نبی کوئی نہیں ہے. اور حالات کیا ہیں کہ پیدائش سے 2 سال پہلے والد صاحب وفات کر گئے. ہیلو بھائی جان، کوئی عقل مت کی بات کرو یار، پلیز یار، تمہاری مہربانی. کوئی ہیلو یار، بھائی کیا کر رہے ہو یار؟ بھائی یار آپ نے سنا کیا کہا بھائی؟ یار سنو نا یار، یہ سننے والی باتیں ہیں، یہ سننے والی باتیں ہیں سر. یہ جو ہے نا وہ عروج کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، سنیں ذرا، سنیں. امام الانبیاء ہیں، ان سے بڑا پیغمبر کوئی آیا نہیں، نہ آئے گا، نبوت ختم ہو. اور حالات کیا ہیں؟ پیدائش سے 2 سال پہلے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، کچھ عرصہ والدہ کے ساتھ. پیدائش سے 2 سال پہلے والد کا انتقال ہو گیا. یار او مین یار، میں کیا کروں یار، مجھے مارو یار، مجھے مارو، میں کیا کروں یار، مجھے مارو یار. مجھے مارو نہ مارو یار. اچھا، یہ جو ہمارے اتنے بڑے عالم بنے ہوئے ہیں، انہوں نے واٹس ایپ کا اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے. یار یہ مفتی مولانا فضل ہمدرد، یہ تو محمد صاحب کی پریز کر رہے ہیں نا، ایگزالٹیشن کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ کتنے اعلیٰ محمد صاحب ہیں. وہ ان کو واٹس ایپ پہ رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ 3 سال سے ویڈیو پڑی ہے، یہ مولانا جی ان سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیوں نہیں کر رہے؟ پڑھائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ہمیں پڑھائی کرنی چاہیے، پڑھائی گڈ ہے صحت کی تندرستی کے لیے. تو بھائی جان، این ایم پی گرو جی کہہ رہے ہیں ایرم بھائی سستا نشہ کر کے آیا ہے یہ. نہیں سر، ابھی میں آپ کو بھی دکھاؤں گا کہ یہ جو محمد صاحب کی معجزانہ پیدائش یہ بھائی صاحب بات کر رہے ہیں 2 سال بعد کی، یہ اس کو ایکسپلین کیسے کرتے ہیں. اگر ان کی ایکسپلینیشن آپ کو سمجھ لگ گئی نا، ٹھیک ہے، تو گارنٹیڈ میں چھوڑ دوں گا سٹریم کرنا. ان کی ایکسپلینیشن سمجھ لگ گئی نا تو چھوڑ دوں گا. لے جی، یہ ہے تفسیر القرطبی. اوکے، یہ تفسیر القرطبی ہے، سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 8 کی. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تفسیر القرطبی، ٹھیک ہے، آیت 8 سورہ الرعد 13 نمبر کی. خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک انداز مقرر ہے. تفسیر القرطبی، اوکے، القرطبی. ہم اس کے اندر کچھ واقعات پڑھتے ہیں کہ محمد صاحب کی یہ جو مسئلہ ہے 2 سال بعد والا، اس کو سمجھانے کے لیے ارلی اسکالرز نے کتنی کتنی کہانیاں گھڑی ہیں. تو آئیے کچھ کہانیاں پڑھتے ہیں. آج تو میں نے لائیو اسٹریم کا لنک بھی لائیو نہیں کیا، اوپن لائیو بھی نہیں کی. اوپن لائیو اس لیے نہیں کی، میں نے آج بتانا تھا سارا کچھ. اوپن کریں گے لائیو، ڈونٹ وری. میں نے حضرت مالک بن انس کو کہا کہ مجھے حضرت عائشہ کی طرف سے حدیث بیان کی گئی ہے. آپ نے فرمایا حمل تکلہ کے سائے میں پھرنے کی مقدار بھی 2 سال سے زائد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک نے کہا نہیں جی 2 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کہا سبحان اللہ، یہ کون کہتا ہے؟ یہ ہماری لونڈی ہے جو کہ محمد بن اجلان کی بیوی ہے، حاملہ ہوتی ہے اور 4 سال میں حمل واضح کرتی ہے. لو جی پھاڑ لو، لو کر لو. حاملہ ہوتی ہے یعنی کہ پریگننٹ ہوتی ہے اور 4 سال بعد بچہ دیتی ہے. 4 سال بعد کون سا جانور بچہ دیتا ہے یار؟ ذرا میں گوگل کروں ذرا. 4 years pregnancy animal. ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ گوگل کرتے ہیں. ہاتھی have the longest gestation period of all mammals which is about کتنا ہے یار، 640 to 650 days or roughly 995 weeks. کتنا بنتا ہے یار یہ؟ 4 سال.
ہتھنی کی بچی تھی یار یہ 4 سال میں حمل واضح کرتی ہے, 4 سال میں بچہ دیتی ہے. بہت سچی عورت ہے, سچ بولتی ہے جی, اپنے میاں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتی. اور اس کا شوہر بھی بہت زیادہ سچا ہے, دونوں سچے ہیں جی, فل ٹائم سچے ہیں. ایک دفعہ پریگننٹ ہوتی ہے, مرد چلا جاتا ہے, 4 سال بعد واپس آتی ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. تھینک یو سو ویری مچ فار یور سپر چیٹ. آگے چلتے ہیں جی. اس کے بعد ایک اور بڑا مزیدار واقعہ ہوا. یہ 4 سال, اچھا اسے حاملۃ الفیل کہا جاتا ہے, اسے ہاتھی کی حاملہ بھی کہا جاتا ہے. یار سیریسلی لکھا ہوا ہے, میں نہیں کہہ رہا. حاملۃ الفیل, فیل کہتے ہیں ہاتھی کو عربی میں. لکھا ہوا ہے اسے ہتھنی کی حاملہ بھی کہا جاتا تھا, کہ ہتھنی کی طرح 4 سال بعد بچہ جمتی ہے. میں نے نہیں لکھا بھائی, میں نے نہیں لکھا, تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے یار. او مین. آگے بڑھتے ہیں. ایک دن حضرت مالک بن دینار بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. ان کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا اے ابو یحییٰ, 4 سال سے حاملہ عورت کے لیے دعا مانگو, وہ شدید تکلیف میں ہے, اس کا بچہ باہر ہی نہیں آ رہا. 4 سال ہو گئے ابو یحییٰ, 4 سال ہو گئے, بچہ اس کے پیٹ میں ہے, شدید تکلیف میں ہے وہ بچی, اتنی تکلیف میں ہے, بچہ باہر نہیں آ رہا. 4 سال سے بچہ اس کے ٹھڈ کے اندر ہے. مالک سخت غصے ہوئے اور مصحف کو بند کیا. یہ قوم ہمیں انبیاء خیال کرتی ہے. پھر پڑھا, دعا مانگی, پھر کہا اے اللہ, اگر اس کی عورت کے پیٹ میں ہوا ہے تو اسے بھی خارج فرما دے. یعنی یہی نہیں پتا, یہی نہیں سمجھ آتی اس بارے میں لوگوں کو کہ اس کے پیٹ میں پد پھنسا ہوا ہے یا بچہ ہے. لائک سیریسلی, مگر 4 سال سے بچہ پیٹ میں, عورت انتہائی تکلیف میں, بچہ باہر نہیں آ رہا, اور اگر اس کے پیٹ میں بچی ہے تو اسے بچے میں بدل دے. بے شک تو جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے, جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. کیا کمال دعا کی ہے حضرت صاحب نے. تیرے پاس ام الکتاب ہے اللہ, تیرے پاس کتابوں کی ماں ہے, ام الکتاب, کتابوں کی امی جان ہے, اے اللہ تیرے پاس. حضرت مالک نے اپنے ہاتھ اٹھائے, لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے, سب نے ہاتھ اٹھا لیے اوپر, دعا مانگ رہے ہیں. قاصد اس آدمی کے پاس آیا, کہا تیری بیوی کو کوئی مسئلہ ہے. وہ آدمی گیا, وہ آدمی چلا گیا بیوی کی طرف گیا. حضرت مالک نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ مسجد کے دروازے سے وہ آدمی سامنے ہوا. اس کی گردن پر ایک بچہ تھا جس کے بعد گھنگریلے تھے, تقریباً 4 سال کا بچہ, اور اس کے دانت بھی بالکل برابر تھے, اور اس کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی. مالک صاحب نے دعا کی اور 4 سال سے پھنسا ہوا بچہ باہر آ گیا. 4 سال سے ماں کے پیٹ میں پھنسا ہوا بچہ باہر آ گیا. حضرت مالک کی دعا سے ہاتھ اٹھائے اوپر. ساحل صاحب میں رو رہا ہوں, ویلکم, میں رو رہا ہوں. ایک عورت تھی, اس کے پیٹ میں بچہ 4 سال سے باہر نہیں آ رہا. وہ حضرت مالک کے پاس گیا. ساحل صاحب حضرت مالک کے پاس گیا, ان کو بولا, کیا بولا, اے ابو یحییٰ, 4 سال سے حاملہ عورت کے لیے دعا مانگو, شدید تکلیف میں ہے, شدید تکلیف. ساحل کیا کرے. مالک صاحب نے دعا مانگی, بچہ باہر آ گیا, بال گھنگریلے تھے اس کے, تقریباً 4 سال کا تھا, دانت بھی بالکل برابر تھے, ناف بھی کٹی ہوئی تھی. ساحل صاحب, ایڈم, سب سے پہلے تو آداب. اور آج آپ نے مسجدوں کے ان کیا کہتے ہیں اس کو, جو بیانات ہوتے تھے ان کی یاد دلا دی. جس طریقے سے رو رو کر ہمارے کچھ مولوی بیان کرتے ہیں, لوگوں کو اتنا ایموشنل کر دیتے ہیں. ہنسی آتے آتے بھی میرے آنکھوں سے آپ نے آنسو نکلوا دیا. اتنے ایموشنلی آپ نے یہ باتیں کی ہے. لیکن یہ ہے کس میں یہ باتیں, سر 4 سال سے پیٹ میں تفسیر القرطبی دکھا رہا ہوں, قرآن کی آیت نمبر 13 کی سورت نمبر 13 کی آیت نمبر 8. ایک بات بولو ایڈم, جی صاحب,
अगर जी साहब अग- अगर हजरत कुर्तुबी मुबारक साहब जो है, सबके आगे भी हम मुबारक लगाएंगे, कल मुबारक मुबारक। पाखाना और पेशाब मुबारक हमने किया था, तो ये हजरत कुर्तुबी साहब और जलालैन, ये लोग अगर हजरत जलालैन अगर जिंदा हो ना, तो जाहिर तौर पे आपकी वजह से उनको मोमिन जो है ना वो मार देंगे। अमा यार, मैं सर क्या कर सकता हूँ, अभी आपको दिखाते हैं। मैंने आपके पास एक दफा एक चैनल के ऊपर इस्लाम वेब का आर्टिकल भी दिखाया था, 4 साल के हमल वाला, 6 साल के हमल वाला, वगैरह वगैरह। सर हम आज सारा कुछ दिखाएंगे सर, आप टेंशन ही ना लें। अभी मैंने एक पाकिस्तानी की वीडियो दिखाई है जिसमें उसने बोला है कि सर इस चीज में कोई इख्तलाफ ही नहीं है कि मोहम्मद अपने वालिद की वफात के 2 साल बाद पैदा हुए थे। ओ हो। सर आपको दोबारा दिखाते हैं क्योंकि आप लेट हो गए। मैंने आपको कहा था सर आज के दिन लेट नहीं होने का, लेकिन आप फिर भी लेट हो हाँ गए। यार, सर भूख लग रही आपको, थी, खाना खाने का इंतजाम नहीं था, और अरे उसके वजह से हाँ वो जुगाड़ करके फिर खाना खा के एकदम, मैं सोचा कि आऊं तो एकदम फ्रीली बैठूं। ओहो, ले तो जी क्या मैं मसले आपको मसाइल हो रहे थे? सर मैं आपको दोबारा से दिखाया तो ताकि आप और मैं एक जो है ना उस पे आ जाए, क्या कहते हैं, लोगों को जरा एक बार दोबारा सुनने में मिल जाएगा। ले जी, मोहम्मद साहब बहुत ही आला किस्म की प्रॉफिट है, ये बताएंगे अभी क्या करें। सर ये सुनिएगा पैगंबर मोहम्मद की शान। और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला है, और हम मुसलमानों का मानना यह है अफजल तरीन पैगंबर हैं, इमामुल अंबिया हैं, इनसे बड़ा पैगंबर कोई आया नहीं, ना आएगा, नबूवत खत्म हो। और हालात क्या हैं? पैदाइश से 2 साल पहले वालिद साहब का इंतकाल हो गया। साहिल साहब सुना है आपने? 2 साल पहले इंतकाल हुआ है। वालिद साहब का इंतकाल हो गया, पैदाइश से 2 साल पहले वालिद साहब का इंतकाल हो गया। पैदाइश से 2 साल पहले मतलब 1 साल हमल 9 महीने का। नहीं सर, सर कौन कह रहा है कि 1 साल का हमल होता है? 9 महीने का। कौन कहता है? कितने का होता है? 2 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है, 6 साल का भी हो सकता है, अनलिमिटेड भी हो सकता है। ओ ला हो हद्दा, ला हद्दा, कोई हद नहीं है अमल की इस्लामिक शरा के अंदर, चंद एक लोगों के मुताबिक। लेकिन इमाम शाफी के मुताबिक 4 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। 4 साल या गुंजाइश है, 4 साल की? हाँ हाँ, 2 साल की गुंजाइश भी है, क्योंकि ये मोहम्मद साहब की पैदाइश को जस्टिफाई करने के लिए ये सारा कुछ बनाया गया था। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं तो नहीं बोल रहा ना सर, ये साहब बोल रहे हैं, दोबारा सुनिए। की जाते वाला है, और हम मुसलमानों का मानना यह है अफजल तरीन पैगंबर हैं, इमामुल अंबिया हैं, इनसे बड़ा पैगंबर कोई आया नहीं, ना आएगा, नबूवत खत्म हो। और हालात क्या हैं? पैदाइश से 2 साल पहले वालिद साहब का इंतकाल हो गया। पैदाइश से 2 साल पहले, रे बाप रे बाप। अच्छा ये भाई साहब, ये देखें, ये भाई साहब का व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ये 44 यूके का नंबर है ना, ठीक है, यूके में बैठे यूके हुए में ऐसी साइंस पढ़ रही है? जी जी, पढ़ा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यूके में साइंस पढ़ा रहे हैं ये वाली, और लोगों को बता रहे हैं कि हमारे नबी इंतहाई आला मकाम के नबी हैं, और हमारा यकीन है कामल है इस चीज के ऊपर। और हालात ये हैं कि पैदाइश से 2 साल पहले आपके वालिद साहब की वफात हो गई थी। सर मैं तो नहीं कह रहा ना, अब तो ये मोमिन साहब कह रहे हैं, उन्होंने व्हाट्सएप भी दिया हुआ है। ये मौलाना मुफ्ती फजल हमदर्द और ये सारे लोग, इनसे गपशप क्यों नहीं लगाते जाके सर? अच्छा, और यही साहब कह रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं, मैं जो बताने लगा हूं ना आपको, उसको मानो। मोहम्मद साहब पैदा हुए थे 2 साल बाद अपने वालिद की डेथ के, लेकिन और कोई नहीं हो सकता, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जरा, यहाँ पे सुनिएगा, ये कहते हैं मोहम्मद साहब पैदा हुए हैं, बाकी जो उलमा ने बाकी लोगों के बारे में बात की है वो गलत है। सुनिए सर। जैसे एक मसला ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत सआदत हुई, वो हजरत अब्दुल्ला के इंतकाल के 2 साल बाद हुई। इट इज अब्दुल्ला नॉट के इंतकाल मेडिकली के, पॉसिबल हाँ for थैंक a यू। baby to stay in the womb of a mother for that much long. It is not medically possible. लेकिन होता क्या है कि चूंकि हमारे मौलवियों को हकीकत का इल्म नहीं है, गढ़ लेते हैं बातें अपनी तरफ से, उसको फिर शरीयत का हिस्सा बना देते हैं, उसी से मसाइल निकाल देते हैं, इसलिए लोग ताने देते हैं।
غیر मुस्लिम। इसमें तो हकीकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत हुई वो हज़रत अब्दुल्ला के इंतकाल के 2 साल बाद हुई। ले सर, ये हकीकत है, और किसी की ना मानो। साहिल साहब आप बताइए क्या करें सर, क्या करें सर? आप बात रखें कोई अब यहाँ पे, बताइए क्या कहते हैं? नहीं, यही चीज अगर हम कह दें तो यार मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। सर यही तो कह रहा हूं मैं, हम कहें तो मसला, कोई और कहे, मौलाना साहब कहे तो मसला नहीं है सर, कोई मसला नहीं है। क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं आप? नंबर भी दिया हुआ है उनका, कांटेक्ट करें जितने मोमिन भाई हैं और पूछे कैसे पॉसिबल है, क्या है, कौन सी साइंस थी। और इनके दिमाग अकल भी नहीं चलता था क्या यार इनका, जो 4 4 साल 5 5 साल का कहा है, इनकी इनकी अकलें जो है घास खाने जाती है। सर ये नहीं सर मुझे पता, लेकिन अभी अभी मैं बताऊंगा कि वो 2 साल बाद पैदा कैसे हुए इनके मुताबिक। लेकिन आप अभी अकल की घास देखते हैं। और सर और क्या कहना चाहेंगे आप? सर आपका वो माइक, मैं चुप हूँ सर फिलहाल। नहीं, तुम बताते जाओ, देखते जाएं और शर्माते जाएं लोग। सर मैं तो सर आज देखिए ना, मैंने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है कि हम वो मौलाना मुफ्ती को जवाब ना दें। हम तो दिखाएंगे, अपने अपने रेफरेंसेस भी दिखाएंगे, लेकिन मुझे ये बताएं ये लोग, हमारे रेफरेंस पे तो ये फौरन से पहले लड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं ये गलत, ये सही, ये फलाना, तुम्हारे के ऊपर वो लग गया, फतवा लग गया, तुम जो हो वो ब्लास्फेमर हो गए, तुम ये हो गए, तुम वो हो गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है जी सर, क्या कहते हैं बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं, यहाँ पे नहीं दिखता यार उनको, यहाँ पे मालूम है ना हम इनसे झगड़ा नहीं करेंगे। हम बस जो जो कमजोर नजर आते हैं उन पे पूरा बोझ डालेंगे। ये तो दुनिया का उसूल है और इसी बट उसूल को जो है ये फॉलो कर रहे हैं। हाँ सर, ये देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन दिखाने लगा हूँ। एनपीएम कह रहे हैं जी। एडम भाई, इस सीरियस कॉमेडी के साथ आज हम 10,000 का सेलिब्रेशन भी करेंगे। आमीन, वाह जी वाह, 9,000 सब्सक्राइबर पे आमीन। पहुंच चुके हैं सर। सारे लोग सब्सक्राइब करें सर। ये मैं जो हूं ना इसको, ये देखिए सर, अरबी है और हिंदी है, और कोई लैंग्वेज नहीं है, तो ये हिंदी है ना सर? जरा पढ़िएगा, ये हिंदी है हाँ, हिंदी है। सर। ये गर्भवती महिला के गर्भावस्था में रहने की सबसे लंबी अवधि, यानी हाँ सबसे लंबा टाइम पीरियड हाँ जी, प्रेगनेंसी का। ये सर कौन है? शेख मोहम्मद साले अल मुनज्जिद साहब है मुनज्जिद। सर। ये हमारे जो ये भाई हैं, ये इनको तो नहीं ना मानते? मुफ्ती मौलाना फजल हमदर्द बेगैरत साहब, इनको मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मैं मानते, पूछ रहा नहीं हूँ, नहीं मानते। मानते ना? हाँ नहीं चले, अब मानते, हम पढ़ते उन्होंने हैं। तो उनके सिवा सबको गुस्ताख और गुमराह और सब पागल ही बुरा, जाहिल सब सब बुरा, कह दिया। सब बुरा जी। अच्छा जी, ये सर यहाँ से पढ़ना शुरू करें। ये ले, एक, सर्वप्रथम, एक सेकंड, ये क्या है सर? ये क्या है? सर्वप्रथम सबसे हम्म पहले, हम्म औरत के गर्भ की सबसे लंबी अवधि का मुद्दा शरीयत के विद्वानों के बीच विवादास्पद मुद्दों में से है, यानी वो इख्तलाफी मसाइल में से है। हम्म जबकि चिकित्सकों के निकट, यानी जो मेडिकल वाले हैं उनके निकट, उनके नजदीक विवाद का दायरा संकुचित है और अधिकांश अरब देशों में व्यक्तिगत कानूनों में इसका दायरा और अधिक तंग है। रही बात शरीयत के विद्वानों के निकट, तो उन्होंने गर्भवती महिला के गर्भावस्था में ठहरने की सबसे अधिक अवधि के बारे में कई कथनों पर मतभेद किया है, यानी ओके, उनमें जो इख्तिलाफ है वो बता रहे हैं। ले सर और पढ़ते जाए यार। गर्भावस्था, जी, गर्भावस्था का अधिकतम अवधि वही सामान्य अवधि है जो 9 महीने है। यही जाहिरी अनुयायियों का कथन है। अच्छा, फिर ये हो दूसरा गया कॉल पॉइंट ये नंबर है, वन, ये हो गया हाँ, पॉइंट नंबर वन। अब ये एक कॉल है, दूसरा एक कॉल कॉल है, है। लेकिन बात देखिए साहिल भाई, एक सेकंड रुकिए। लेकिन ये कॉल किसी मुहद्दिस से मंसूब नहीं है, आपने देखा? कोई हाँ, मुहद्दिस इसे नहीं मानता। ये जाहिरी मतलब जो दिखता है उसके हिसाब से कहा है उन्होंने। हाँ, लेकिन किसी मुहद्दिस से अप्रूव्ड नहीं है ये। यानी कि 9 महीने वाला जो कॉल है वो किसी मुहद्दिस ने अप्रूव नहीं किया, वो नहीं मानते।
कोई मुहद्दिस इस्लाम का नहीं मानता। दूसरे पे आए सर। गर्भवती की अधिकतम अवधि 1 वर्ष है, ये मोहम्मद बिन अब्दुल हिकम का कथन है और इब्ने रुश्द ने इसे चयन किया है। ठीक है, ये 1 वर्ष ठीक है, का है। हाँ, अगर 1 साल 12 महीने की प्रेगनेंसी है तो आपके पास 2 मुहद्दिस नहीं आए अभी, लेकिन 2 अर्ली स्कॉलर्स आ गए बेसिकली। ठीक है, 2 वर्ष ये हनफिया का मत है, यानी हनफिया चले के नजदीक 2 साल है। इमाम अबू हनीफा के मुताबिक, जिसको ये जो मैंने भी मौलवी दिखाया था आपको जो बोल रहा था, उनके मुताबिक प्रेगनेंसी जो है वो 2 साल तक ठहर सकती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोहम्मद साहब की पैदाइश को जस्टिफाई करना है कि वो 2 साल तक पैदा हुए, बाद पैदा हुए, कैसे पैदा हो गए, किस तरह हो सकता है, ही हैज टू जस्टिफाई इट। तो इमाम अबू हनीफा, जिसको आप हनफी मदहब कहते हैं, वो एग्री करते हैं कि 2 साल तक हमल ठहर सकता है। सर जरा 3 साल भी पढ़ दें। 3 साल, ये लैस बिन साद का कथन है। ओके, अच्छा, ये 3 साल जो है इसमें इख्तलाफ है, एक बहुत नॉर्मल बंदे ने कहा है, कोई मसला नहीं है। अब जो 4 साल है, क्योंकि मेजॉरिटी ये कहते हैं कि मोहम्मद साहब अपने वालिद की वफात के 4 साल बाद पैदा हुए, 2 साल नहीं 4 साल बाद पैदा हुए, लिहाजा आप देखो कि इसके अंदर कितने मुहद्दिस शामिल हो जाएंगे। सर पढ़िएगा। ये शाफिया, हनाबिला, मालिकिया के निकट 2 कथनों में से सबसे प्रसिद्ध कथन है। 3 जन आ ये गए, 3 पूरा फिक आ गया। जी, तीनों फिक क्या कह रहे हैं सर, कितनी होनी चाहिए, कितने साल होना चाहिए? 4 साल। सर देखिए, आपके चारों मुहद्दिसीन इस्लाम जिनकी बेस के ऊपर आपके चारों मदाहिब बने हुए हैं, कौन कौन से? हनफी, शाफी, हम्बली, मालिकी, ऑल 4 एग्री करते हैं यूनानिमसली कि हमल 2 या 4 साल तक औरत के पेट में ठहर सकता है। सर ये मेरा क्या कसूर है कि मैं आज साइंस को देख के ये कह रहा हूं कि मोहम्मद साहब को अपने वालिद का नहीं पता था? मेरा क्या कसूर है इसमें? अब ये तो मुफ्ती साहब ही बताएंगे ना कि मतलब किस हिसाब से उन्होंने इसको दिफा करना है, रद्द कैसे करना है, वो खुद बताएंगे। अभी ये तो हमारे सामने मौजूद है ये चीजें। तो सर वही ना, अच्छा, ये इनको मेरे से तकलीफ है, उन लोगों से तकलीफ नहीं है जो चैनल पे आके मेरे को हरामी कह दें। ठीक है, अच्छा, वो कोई मुझे प्रूफ नहीं कर सकता कि मैं हरामी हूं कि नहीं हूं। ठीक है, लेकिन आप अपने नबी के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, हम अगर कुछ बोल दें तो मसला हो जाता है। सर ये क्या मसला है, ये क्या है, ये है क्या? और वो जो लोग मुसलमान बैठ के बताने की कोशिश कर रहे हैं बगैर रेफरेंसेस के, अब वो मोहम्मद साहब की इस पैदाइश को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? सर ये सुनिए जरा, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। दोबारा वापस जाते हैं उन्हीं भाई की तरफ। ये सर सुनिए, अजमत कहां नजर आ रही है? हुजूर की अजमत कहां है? इमामुल अंबिया हैं, अजमत कहां है? अजमत यहाँ। अच्छा, ये रसूल की अजमत है। सर ये थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ, ये बताएंगे कि हजूर पाक के पास कोई मौजज़ा नहीं था। ये देखिए सर, सुनिएगा जरा। 4 दिन रोजे के गुजर गए और 3 पत्थर बांधे 3 फाकों में गुजर गए, तो खाया क्या हफ्ते में? पैसे आप भी तो ला नहीं इलाहा थे। इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बकरों के ऊपर पढ़ के, मुर्गों के ऊपर पढ़ के खूब खा रहे हैं, और फिर हुजूर का जब ईद मिलादुन नबी आता है तो कहते हैं ये तो शिर्क और बिदअत हराम है। ये सुन्नत पर अमल क्यों नहीं कर रहे? जो रोजाना फाकी का एक पत्थर बंधा था, एक साहबी आके कहता है या रसूलुल्लाह आज तो मैंने खाना ही नहीं खाया। आपने फरमाया खैर है, अल्लाह करम करेगा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने खाना ही नहीं खाया। आपने उठा दी चादर, 3 पत्थर बंधे हुए। अजमत कहां नजर आ रही है? हुजूर की अजमत कहां है? इमामुल अंबिया हैं, अजमत कहां है? अजमत यहां है। हाँ, एक दिन जिब्राइल सुने सुने, बीबी आमना के पास आए और उनको कहा कि मुझे अल्लाह ने भेजा है और आपके यहां विलादत होगी अल्लाह के महबूब की। सर बीबी आमना के पास अगर फरिश्ता आ गया है तो बीबी आमना प्रॉफिट क्यों नहीं है फिर? देखे ना, इस्लामिक प्रोफेसी, इस्लामिक रूह से प्रॉफिट किसे कहते हैं? जिसके पास फरिश्ते आके बात करे, जी, पैगाम, इंफॉर्मेशन दे। एग्जैक्टली, जिसके पास फरिश्ता आया है वो प्रॉफिट है, क्योंकि इस्लाम में प्रोफेसी का प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, बिब्लिकल प्रोफेसी ये होती है सर कि एक ऐसा शख्स जो आके फ्यूचर की एक्सप्लिसिट प्रोफेसी दे। ठीक है, और ये डिट्रोनॉमी 18:18 में जाते हैं कि जी मोहम्मद की प्रोफेसी है सो कॉल्ड, तो इनको पता है प्रोफेसी कहा किसे जाता है।
ٹھیک ہے, تو جو پروفیسی کرے وہ پروفٹ. ٹھیک ہے, اچھا اب مجھے یہ بتائیے اسلامک شرع کے اندر جس کے پاس جبرائیل آ کے بات کر لے وہ پروفٹ ہوتا ہے, بی بی آمنہ پروفٹ کیوں نہیں ہے؟ سر یہ ہے ایک خاص لیول کا فرقہ جو کہ محمد کی ایگزالٹیشن میں بہت اوپر چلا جاتا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایگزالٹیشن میں چاہے جتنا مرضی اوپر چلا جائے وہ 2 سال کو پھر بھی ایکسپلین نہیں کر سکتے. اب یہ 2 سال کی ایکسپلینیشن سنیے گا, یہاں پہ سب لوگ غور سے سنے گا, ان کی ایکسپلینیشن سب لوگ غور سے سنیے گا. پریگنینسی کیسے ہوتی ہے سنیے گا. آپ کے ہاں ولادت ہوگی اللہ کے محبوب کی. انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کا تو انتقال ہو گیا. تو جبریل نے کہا کہ اللہ کرتا ہے جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے, اللہ کرتا ہے جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے. سفید رنگ کا ایک مشروب جبریل امی اپنا ساتھ لائے. سر سفید رنگ کا مشروب تھا, اب سوچ لیں آپ کیا تھا, آگے دیکھتے ہیں. سفید رنگ کا ایک مشروب جبریل امی اپنے ساتھ لائے اور اس میں شجرت النور کا ایک بیج ڈلا ہوا تھا. کیا شجر کہتے ہیں درخت کو, سو اس کے اندر روشنی کے ایک درخت کا بیج تھا. ساحل وہ ٹھیک ہے یار وہ. سفید رنگ کا ڈرنک تھا, اس کے اندر روشنی کے درخت کا ایک بیج تھا. آگے 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 اچھا اس کے ساتھ کیا گیا, آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہ کیا کیا, لیکن اس نے یہ کیا کچھ بتانا نہیں. کیا چاہ رہا ہے وہ میں سوچ رہا ہوں کہ بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ سنیے, آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا سدرۃ المنتہا, یہ ایک درخت کا نام ہے جو بارڈر پر ہے. بارڈر اس درخت کی جو ہے نا جامنی رنگ کی پتیاں ہیں, ہر پتی پر کسی پر محمد لکھا ہے, کسی پر احمد لکھا ہے, کسی پر محمود لکھا ہے, کسی پر حامد لکھا ہے. سمجھے, یہی وہ نور تھا جو آدم صفی اللہ کو عرش پر نظر آیا تھا, یہ حضور کا ہی نور تھا. اس درخت سے ایک نور کا بیج توڑا اور اس سفید مشروب میں ملا کر جبریل امین نے بی بی آمنہ کو پلا دیا. اس کے پینے سے آپ حاملہ ہوئی. سر یہ میدے سے حمل کیسے ٹھہرتا ہے, اور یہ میدے سے حمل کیسے ٹھہر گیا یار. اینٹی ہے یار, بہت اینٹی ہے. یار مجھے یہ بتاؤ میدے سے حمل کیسے ٹھہر گیا ہے بھائی. اچھا جی, غامدی صاحب کہتے ہیں عبد المطلب کی بنو زہرا سے شادی. عبد المطلب کی بنو زہرا سے شادی. سر عبد المطلب کون ہے سر؟ دادا ہے نا. بے شک. عبد المطلب ایک دفعہ یمن کے سفر پر گئے. ٹھیک ہے جی, عبد المطلب گئے ہیں جی یمن کے سفر پر. تو راستے میں ایک یہودی عالم نے ان کے ہاتھ دیکھ کر بتایا کہ آپ کے ہاتھوں میں نبوت و حکومت کے آثار ہیں, نبوت اور حکومت کے آثار ہیں, لیکن ان کا تعلق قبیلہ بنو زہرا سے ہے. آپ مکہ جا کے کسی زہریہ سے شادی کر لیں. ٹھیک ہے جی, تو عبد المطلب تمہارے ہاتھوں میں نبوت ہے لیکن وہ زہریہ ہونی چاہیے, لہذا مکہ جا کے زہریہ سے شادی کر لیں. چنانچہ انہوں نے بنو زہرا کی حالہ بنت وہب سے نکاح کر لیا. ان سے حضرت صفیہ اور حضرت حمزہ پیدا ہوئے. کون کون پیدا ہوئے سر؟ حضرت صفیہ صفیہ اور حضرت حمزہ. حمزہ کو ذہن میں رکھیے گا, حمزہ پیدا ہوئے جو کہ عبد المطلب کے بیٹے تھے. عبد المطلب کے چھوٹے بیٹے عبداللہ کی شادی بنو زہرا کی ہی آمنہ بنت وہب سے ہوئی اور ان سے حضرت محمد کی ولادت باسعد ہوئی. ٹھیک ہو گیا جی, عبداللہ کی شادی بنو زہرا کی آمنہ سے ہوئی اور عبد المطلب کی شادی بنو زہرا کی حالہ سے ہوئی. بنو زہرا کی حالہ سے حمزہ پیدا ہوئے اور عبداللہ سے محمد پیدا ہوئے. ٹھیک ہو گیا, یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب دیکھتے جائیے گا, سنتے جائیے گا. حضرت مسعود بن فرق کہتے ہیں کہ حالہ کی عبد المطلب سے اور آمنہ کی ان کے بیٹے عبداللہ سے شادی ایک ہی روز میں ہوئی تھی. اب سر بات یہ ہے ایک ہی دن میں دادے کی بھی شادی ہو رہی ہے اور بیٹے کی بھی شادی ہو رہی ہے. محمد کے دادے کی اور محمد کے والد کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا, ایک ہی دن میں شادی ہوئی ہے. اچھا, حمزہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں, محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں, لیکن حمزہ جو ہے وہ یا تو 2 یا 4 سال
بڑے ہیں محمد صاحب سے. دوبارہ بتاتے ہیں, یہ سننے والی بات ہے جس کی وجہ سے یہ محمد صاحب کی 2 سال اور 4 سال کی پیدائش کا مسئلہ آتا ہے. جب حمزہ کی وفات ہوئی تھی, محمد صاحب کی ملٹیپل حدیثز ہیں کہ یہ مجھ سے 4 سال بڑے تھے یا 2 سال بڑے تھے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو صحیح مانتے ہیں اور کس کو نہیں صحیح مانتے. ٹھیک ہے. اب اگر شادی دونوں کی ایک ہی دفعہ ہوئی ہے, اکٹھے ہوئی ہے, ایک ہی دن ہوئی ہے, تو محمد صاحب کو کم از کم حمزہ کی پیدائش کے بعد پیدا ہونا چاہیے اگر حمزہ بڑا ہے. تو اگر وہ بڑا ہے, ٹھیک ہے, اور محمد صاحب کے والد صاحب شادی کے کچھ ہی عرصے بعد, ایک آدھے مہینے کے اندر اندر ہی چلے گئے تھے تجارت کے لیے, اور واپسی پہ ان کا دیہانت ہو گیا تھا, وفات ہو گئی تھی. اور اس کا مطلب ہے کہ اگر محمد صاحب کے والد عبداللہ ہیں تو وہ پریگنینسی ڈال کے گئے تھے. اب محمد صاحب کو 9 مہینے میں آ جانا چاہیے تھا, لہٰذا حمزہ کو بڑا نہیں ہونا چاہیے. اگر حمزہ بڑا ہے تو محمد صاحب کی والدہ نے اپنا حمل ٹھہرائے رکھا اپنے پاس 3 سال تک, کیونکہ پہلے 9 مہینے بعد حمزہ کو پیدا ہونا ہے, حمزہ کو اب 2 سال تک کا ہونا ہے. 2 سال کا ہونے کے بعد اب محمد صاحب کی پیدائش ہوگی تو وہ 2 سال بڑا ہوگا, ورنہ نہیں ہو سکتا. اور جو لوگ کہتے ہیں 2 یا 4 کہا گیا ہے تو ایوریج 3 سال ہے, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ لے کے آ جاتے ہیں 4 سال کا حمل. کیوں لے کے آتے ہیں 4 سال کا حمل؟ کیونکہ 9 مہینے تو حمزہ کو لگے نا پیدا ہونے میں, 3 سال بڑا ہونے کے لیے 9 مہینے وہ لگے, 3 سال کی مزید پریگنینسی ڈالو, 4 سال ہو گیا. اس لیے 4 سال 3 مذاہب اسلام 4 سال کہتے ہیں. یہ ابھی غامدی صاحب کہہ رہے ہیں, میں آپ کو باقی حدیثیں بھی دکھاتا ہوں, ڈونٹ وری, ٹیک اے چل پل, سارا دکھائیں گے, آج سارا دکھائیں گے. لیکن یہ مسئلہ ہے جہاں اس سے کو محمد صاحب یہ میں برتنے میں آتے ہیں. جی ایڈم جی یہ میرے لیے بھی بہت کنفیوزنگ تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اس کو نوٹ پیڈ میں کچھ مینشن کر کے بتا سکتے ہو, مطلب ہاں کب کیا کیسے پاسبل ہے, تو وہ آسانی ہو جائے گی. جی جی I mean, it's میں very confusing. سر یہ کنفیوزنگ ہونا نہیں چاہیے, سمپل لاجک ہے, لیکن چلے مومن بھی کنفیوز ہوتے ہیں تو ہم سیٹ کر دیتے ہیں ان سب کو. اچھا سر جی, سچویشن کچھ یوں ہے, محمد صاحب کے جو گرینڈ فادر ہیں, گرینڈ فادر آف محمد صاحب, وہ عبد المطلب, ٹھیک ہے جی, ان کا بیٹا ہے حمزہ, ٹھیک ہے. فادر ہے محمد صاحب کے عبداللہ, ان کا بیٹا ہے محمد, ٹھیک ہے. اچھا, اب حمزہ جو ہے is 4 years older than محمد, کریکٹ, ٹھیک ہو گیا. یہ مانتے ہیں مسلمان, یہ سب مانتے ہیں نا, یہ 2 سال یا 4 سال, سوری میں ذرا کلیئر کر دوں, حمزہ is either 2 or 4 یا between 2 and 4 years older than محمد, ٹھیک ہے. یہ والی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس ملا سے بات کریں, کس مولوی سے بات کریں. تنازع صرف یہ ہوگا نہیں وہ 4 سال بڑا نہیں تھا, 2 سال بڑا تھا, یا تنازع یہ ہوگا نہیں 2 سال نہیں تھا 4 سال تھا, یا تنازع ہوگا 2 سے 4 کے درمیان ہے, ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتا, لیکن 3 سال لگا لو, ایوریج لگا لو. سو یہ ان تینوں میں سے ایک آپشن آپ کو دیں گے وہ مولوی, ٹھیک ہے. یہ تنازع صرف اتنا ہی ہے, 2 سال بڑا تھا یا 4 سال بڑا تھا, یا 2 یا 4 کے درمیان والا بڑا تھا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب اگر حمل میں ہمیں پتا ہے کہ 9 مہینے لگتے ہیں, 9 months, ٹھیک ہو گیا. ایک پریگنینسی, نارمل پریگنینسی جو ہے وہ 9 months کی ہوتی ہے, ٹھیک ہو گیا. اب محمد صاحب اگر یہ 2 سال بڑے ہیں, if حمزہ is 2 years older than محمد, تو کیا مسئلہ ہے, تو محمد صاحب کی پیدائش جو ہے وہ 2 سال اینڈ 9 month بعد ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا, یہاں تک ٹھیک ہے سر. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرج آف عبد المطلب اینڈ عبداللہ happened on the same day, ایک ہی دن میں شادی ہوئی ہے, سیم ڈے. اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ شادی کے
کچھ ہی دنوں میں ان تو اے یہ کپل اس میں آف ویکس. ایڈم جی جی اس میں جو عبد المطلب صاحب کی جو شادی ہے وہ یہ دوسری تیسری شادی ہے کیا؟ عبد المطلب کی تو ملٹیپل شادیاں تھیں نا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے. تو اچھا اب باپ اور بیٹے کی ایک ہی دن شادی ہو رہی ہے, یہ والی شادی ایک ہی دن ہوئی ہے جہاں سے حمزہ آیا. خرچہ بچ رہا ہے. ہاں یہ دونوں ایک ہی دن میں ہوئی ہے. ان اے کپل آف ویکس آف میرج, میں کپل آف ویکس کہہ رہا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں شادی کے اگلے دن, کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ہفتے, کچھ لوگ کہتے ہیں ود ان اے منتھ. ٹھیک ہے, میں نے اس لیے مڈل چیز یہاں پہ لے لی ہے. ان اے کپل آف ویکس یا اور نیکسٹ ڈے اور نیکسٹ ویک, کچھ بھی کہہ لیں آپ. عبد المطلب جو ہے وہ تجارت پہ چلے گئے, بزنس ٹرپ. دادا دادا ٹرپ پہ چلے گئے. نہیں, باپ عبداللہ تجارت پہ چلے گئے. ابھی آپ عبد المطلب بولے نا سوری تو مائی بیڈ, وہ لکھ عبداللہ دو, تجارت پہ چلے گئے. عبداللہ لکھ جو دو ہے نا, ادھر عبداللہ وینٹ آن ہاں بزنس عبداللہ, ٹرپ. ای کے بدلے عبداللہ لکھ دو. عبداللہ جو ہے وہ تجارت پہ چلے گئے. ٹھیک ہے, اور میرج ہی وینٹ آن بزنس ٹرپ. ٹھیک ہے, went on business trip. اچھا بزنس ٹرپ کے on his way back, اچھا بیوی گھر پہ ہے, بیوی گھر پہ ہے, بیوی کو چھوڑ کے تجارت پہ چلے گئے. on his way back, واپسی پر, he died. مسلمان لوگ مانتے ہیں, میجورٹی آف دا مسلمان لوگ مانتے ہیں, ایکسپٹ فار سم فیو سیکٹ جنہوں نے یہ بیج والا سین ڈالا ہے کہ آمنہ جی نے پی لیا تھا اور اس کے اندر بیج تھا. یہ بہت مائنر سیکٹ ہے. ٹھیک ہے, جو میجورٹی ہے وہ یہ مانتا ہے کہ عبداللہ جی تجارت پہ جانے سے پہلے بی بی آمنہ کو حاملہ کر گئے تھے. ٹھیک ہو گیا, بی بی آمنہ کو حاملہ کر گئے تھے. اب اگر بی بی آمنہ کو وہ حاملہ کر گئے ہیں اور حمزہ 2 سال بڑا ہے, تو بی بی آمنہ پریگنینسی میں کم از کم 2 سے 3 سال رہی ہیں. سمپل لاجک. بیکاز اگر پہلے ہی دن حاملہ کر دیا تو پھر لیٹس سے کہ عبد المطلب نے یعنی دادے نے بھی پہلے ہی دن حاملہ کر دیا حمزہ کے لیے. ٹھیک ہے, تو حمزہ 9 مہینے بعد آ گیا, اور سیم اگر ایج ہونی محمد بھی, چاہیے تھی. ہاں سوری, میں کہہ رہا ہوں اگر دونوں ایک ساتھ حاملہ ہوئے, اگر دونوں ایک عبد ساتھ حاملہ المطلب کی ہوئے بیوی, تو دونوں کی سیم ایج ہونی چاہیے. then they should be same age, yeah. لیکن اگر حمزہ 4 سال بڑے ہیں یا 2 سال بڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عبد 3 المطلب سال. کی, ہاں 3 سال, 2 سال کہہ لینا, چھوٹی سے چھوٹی لے لیں رقم, لیٹس سے ٹیک دا اسمالسٹ ون 2 ایئرس. ٹھیک ہے, اگر حمزہ 2 سال بڑے ہیں محمد سے, تو اس کا مطلب ہے حمزہ 9 مہینے بعد پیدا ہو گئے, لیکن محمد 9 مہینے بعد پیدا نہیں ہو سکتے. محمد کو نہیں, وہ ابھی 2 سال 9 مہینے کے بعد. ان کو یس, ان کو 2 سال 9 مہینے لگنے چاہیے پیدا ہونے کے لیے تاکہ حمزہ سے 2 سال بڑے ہو سکیں. اس وجہ سے آپ کے ارلی اسکالرز نے یہ ساری کی ساری گیم ڈالی ہے. اس وجہ سے, اب اس وجہ سمجھ سے میں آیا نا, ایسا پریگنینسی, بچوں کی طرح سمجھائے تب سمجھ میں آیا. یہ ساری گیم ہے سر. اب یہ ساری گیم پہلے ہم غامدی کے آرٹیکل سے دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد میں آپ کو سارا کچھ دکھاتا ہوں کہ غامدی صاحب کس طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں اور باقی سارے لوگ کس طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں. گیم اصل میں یہ ہے, گیم اصل میں یہ ہے. سمجھ لگی سر گیم کی؟ سر بالکل اب سمجھ میں آیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ان کی کیوں پھٹتی ہے میرے سے. ان کی پھٹتی اس وجہ سے ہے میرے سے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں نے تو اسکرین پہ لا کے دکھا دینا اور سارا کچھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان کی اس وجہ سے پھٹتی ہے, اسی لیے اس کو اندر تک لگی تھی آگ, اندر تک آگ لگی تھی اس کو کہ وہ یہاں تک آ گیا. یہ دیکھیں سر, حسب و نسب, حضرت حمزہ آپ کے دلے چچا تھے وغیرہ وغیرہ سے تعلق رکھتے تھے, فاطمہ کی شادی یہ وہ, حمزہ سگے بھائی وغیرہ وغیرہ, کدھر گیا یار. اچھا یہ دیکھیں, حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال یا 2 سال اکارڈنگ ٹو ابن عبد البر برس بڑے تھے. کتنے بڑے ہو گئے سر, 2 یا 4؟ اچھا, میں نہیں کہہ رہا نا, یہ کون کہہ رہے ہیں, غامدی صاحب کہہ رہے ہیں نا, اپنے آرٹیکل میں کہہ رہے ہیں نا, غامدی ٹی وی کا آرٹیکل ہے نا یہ. حضرت حمزہ
रसूल अल्लाह से 4 या 2 बरस बड़े थे, ठीक है। अब वो 2 या 4 बरस बड़े हो गए। अच्छा, शादी अब्दुल मुतलिब की और अब्दुल्ला की एक ही रोज में हुई। अच्छा एडम, लेकिन मुझे एक बताओ, एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि दुनिया में कितने ऐसे केसेस है जहां पे ये एक्सेप्शनल इस तरीके की डिलीवरीज हुई है कोई मिलता है 3 हाँ साल सर, 4 साल? बड़े हैं सर, बहुत भरे पड़े हैं। कुर्तबी देख लें सर, आपको कितने दिखाऊं। मैं नहीं, मेरी बात नहीं समझे यार, तुम कुर्तुबी में खा यार। सर एक कुर्तबी का एक बड़ा जबरदस्त एक है सर, वो वो तो पढ़ने वाला सबसे है सर। बड़ा वाला साइंटिस्ट है यार, मैं वो साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल साइंटिस्ट जो आम केसेस है उनकी बात कर रहा हूँ कि ऐसे साइंटिफिक दुनिया में भी, क्योंकि ये एकदम नई चीज है, वी ऑल नो इट्स 9 मंथ और 10 मंथ, दैट्स इट, सर और इट आप, कैन बी लेस देन 9 मंथ। नहीं सर आप प्री बेनकूफ हैं। प्री मैच्योर जो डिलीवरीज होती है बच्चों की। सर आप इस्लामोफोब हैं सर, आप इस्लामोफोब हैं सर, ऐसी बात ना करें। एक आदमी हजरत उमर बिन अल खत्ताब के पास आया। सर ये भी साहब है ना सर, हजरत है ना ये, हजरत उमर बिन अल खत्ताब। साहिल साहब आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। ओके। उसने क्या कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं 2 साल से अपनी औरत से गायब रहा। वो गए हुए थे किसी जिहाद पे, वापस आया तो वो हामला है। व्हेन आई केम बैक होम, जब मैं घर वापस आया, शी इज प्रेग्नेंट, वो गर्भ से है। साहिल साहब, अगर आप 2 साल बाद अपनी बीवी से दूर गए हो और 2 साल बाद वापस आए, आपकी बीवी गर्भ से हो, तो आप क्या कहेंगे? यार जाहिर सी बात है, समझ आ जाएगा कुछ तो भी सीन हुआ है। ओके। हजरत उमर ने इस औरत के रजम के बारे में लोगों से मशवरा किया। रजम किसे कहते हैं सर? पत्थर मार मार के मार देना। पेंटागन जी कह रहे हैं द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड प्रेगनेंसी इज 375 डेज। एबनॉर्मेलिटी लेवल के ऊपर है लेकिन है। ओके। तो मुआज बिन जबल ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अगरचे आपको इस औरत पर इख्तियार है लेकिन इसके पेट पर कोई इख्तियार नहीं। क्या कहा है? हजरत मुआज बिन जबल ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अगरचे आपको इस औरत पर इख्तियार इख्तियार हासिल है लेकिन इसके पेट पर कोई इख्तियार नहीं। अच्छा, वो बच्चे बच्चे पर इख्तियार नहीं है, नहीं, ठीक है। उसके पेट पे, उसके हमल पे कोई इख्तियार नहीं है। उसके हाँ पेट पे, हाँ, उसके वही हमल पे बच्चे पर। कोई इख्तियार नहीं है। इसको छोड़ दे, यहां तक के हाँ। वज़े हमल कर ले, यानी कि यहां तक के वो बच्चा जन ले। वज़े हमल मींस बच्चा जन ले। हजरत उमर ने इसे छोड़ दिया, तो इसने कोई 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद ऐसा बच्चा जना जिसके सामने वाले दांत निकल चुके थे। तो 2.5 साल में बच्चा होगा तो सामने के दांत तो होंगे ना। उसके सामने के दांत निकल चुके थे। आदमी ने इसको पहचान लिया और कहा, रब्बे काबा की कसम, यानी कि अल्लाह की कसम, ये मेरा ही बेटा है क्योंकि इसकी शक्ल में से मिलती है। हजरत उमर ने फरमाया, औरतें मौज जैसा इंसान नहीं पैदा कर सकेंगी। अगर मौज ना होता तो उमर हलाक हो जाता, क्योंकि वो उस औरत को संसार करवा चुका होता, उसको रजम करवा चुका होता। सहाक ने कहा, मेरी माँ ने मुझे जना इस हाल में कि मैं 2 साल इसके पेट में रहा। इसने मुझे जना तो मेरे दांत निकल चुके हुए थे। क्योंकि उसके दांत निकल चुके हुए थे, लिहाजा उसका नाम क्या था? सहाक, हंसने वाला हंसने वाला, हंसी वाला। डूड, लिखा हुआ है, तुम नहीं मानते? इस्लामोफोब। मतलब गलती मेरे में ही है, तो और क्या? मुझ में ही गलती है। सर सब आप ठीक है, गलती मुझ में है। पूछो यार उससे, मुफ्ती से, वो गलती कह रहा तुम्हारे में है, तुम पढ़ के तुम मानते नहीं हो? 2 साल बाद पैदा हुआ, दांत भी निकले हुए थे, सहाक उसका नाम था, हंसने वाला, नाम ही उसका सहाक था। ओ बाप रे बाप, कहाँ है इसने मोमिनो। इसने मुझे जना तो मेरे सामने के दांत निकल चुके थे। इमाम से जिक्र किया जाता है कि वो भी 2 साल तक अपनी माँ के पेट में रहे। एक कौल के मुताबिक 3 साल रहे। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन अजलान 3 साल तक अपनी माँ के पेट में रहा। इनकी माँ फोत हो गई और वो बहुत ज्यादा उलट पुलट हो रहे थे, तो इसका पेट चाक किया गया, इन्हें निकाला गया। इनके भी दांत निकल चुके थे। मोहम्मद बिन अजलान 3 साल तक अपनी माँ के पेट में रहे, माँ मर गई। अबे बच्चा आ जा बाहर, यार मैं हथनी नहीं हूँ, मैं हथनी नहीं हूँ, बाहर आ जा, तेरी मेहरबानी, बाहर आ जा। माँ मर गई, पेट चाक करके निकाला 3 साल के बाद। अच्छा, सी सेक्शन तभी भी होता था? नहीं, वो मरे हुए का सी सेक्शन हो रहा ना यार, मर गई थी ना माँ। ओह
مین یہ دیکھیں جی، حماد بن سلمہ نے کہا ہے کہ حرم بن جبان کو حرم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 سال رہے. غزنوی نے ذکر کیا سحاق 2 سال میں پیدا ہوئے، اس کے دانت بھی نکل چکے تھے، اسی لیے ان کا نام سحاق رکھ دیا گیا. تو یہ سحاق کا مطلب ہوتا ہے دانتوں والا ہنستا ہوا، دانتوں والا ہنستا ہوا. عباد بن عوام نے کہا ہماری ایک لونڈی نے 4 سال میں بچہ جنا جس کے بال کندھوں تک پہنچ چکے تھے اور اس کے پاس سے پرندہ گزرا تو اس نے کہا کش، پتہ نہیں کون سا کش لگا رہے تھے وہ، کش کش. فلیورڈ کون سوری فلیورڈ سگریٹ تھی بھائی، وہ فلیورڈ والی نہیں سر، کش. اچھا. ہمارا ایک ایڈ آتا ہے نا، ہر کش مزیدار. سر یہاں پہ ہر کش ہی مزیدار ہے سر. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو ویری مچ. گلفام صاحب آپ جڑے ہمارے ساتھ سر، بہت شکریہ. سفید رنگ کا ایک مشروب جبریل امی اپنے ساتھ لائے. سفید رنگ کا ایک مشروب جبریل امی اپنے ساتھ لائے اور اس میں ہجرت النور کا ایک بیج ڈلا ہوا تھا. کیا آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا سدرۃ المنتہا، یہ ایک درخت کا نام ہے جو بارڈر پر ہے. اس درخت کی جو ہے نا جامنی رنگ کی پتیاں ہیں، ہر پتی پر کسی پر محمد لکھا ہے، کسی پر احمد لکھا ہے، کسی پر محمود لکھا ہے، کسی پر حامد لکھا ہے. سمجھے؟ یہی وہ نور تھا جو آدم صفی اللہ کو عرش پر نظر آیا تھا، یہ حضور کا ہی نور تھا. اس درخت سے ایک نور کا بیج توڑا اور اس سفید مشروب میں ملا کر جبریل امین نے بی بی آمنہ کو پلا دیا. اس کے پینے سے آپ حاملہ ہوئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں عبداللہ کا نطفہ نہیں تھا. او ہو، یہ تو ابھی سنا یار میں. سر میں بتاتا ہوں نا، بیسٹ پارٹس میں سنبھال کے رکھتا ہوں نا. اچھا میں اگر کہہ رہا ہوں کہ محمد اپنے والد کا نہیں ہے، یہ بندے نے 3 سال سے بعد اوپن لائیو چینلز پہ کی ہوئی ہے، اپنا برٹش یو کے کا نمبر دیا ہوا ہے. یار تم نے اس کو کیوں نہیں جا کے پکڑا؟ یار پکڑو نا. محمد کے خون میں عبداللہ کا نسخہ نہیں تھا، وہ تو اوپر سے اللہ نے اسپیشل نطفہ بھیجا جس کے اندر سجرت المنتہا کا بیج تھا، اس سے محمد پیدا ہوا. عبداللہ کا نطفہ نہیں تھا اس کے اندر. جی ساحل صاحب. یہ تو بڑی بات کر دی یار یہ فرینچ کٹ مولوی صاحب نے. سر ہم کہیں تو ہم بلاسفیمی اگینسٹ محمد، یہ کہیں تو سب ٹھیک ہے. کیوں ان کے ساتھ کیوں نہیں کوئی جا کے لڑتا؟ دیکھیے گا سر، دیکھیے گا کتنے خوش ہو کے بول رہے ہیں. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے. آمنہ کو پلا دیا. اس کے پینے سے آپ حاملہ ہوئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک میں عبداللہ کا نطفہ نہیں تھا. عبداللہ کا نطفہ نہیں تھا، نہیں تھا جی، نہیں تھا. حامد صاحب آئیے، ویلکم. لیں سر ریفرنسز دیکھنا شروع کریں. سر ڈینور جانسن بھی اسٹریم میں جڑ چکے ہیں. ڈینور جانسن صاحب ذرا بیٹھے رہیے گا، تھوڑی دیر دیجیے ذرا، ہم ریفرنس دے دیں. سر یہ نبی پاک کی سیرت کے اوپر کتاب ہے، سیرت رسول اللہ بروایت محمد بن ابن اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ رفیق الدین اسحاق بن محمد حمدانی، اردو ترجمہ محمد علامہ الظہر نعیمی. ٹھیک ہے جی. اس کتاب میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں نیچے، رشتہ ازواج کی شروعات، سیرت رسول اللہ ابن اسحاق، اردو ترجمہ صفحہ 138 تا 140. یار یہ ڈینور صاحب میوٹ کر لیں اپنے آپ کو پلیز، آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے. Okay, let me mute you myself. اچھا جی، سیدہ آمنہ کا جناب عبداللہ سے نکاح. اچھا جی، ان کی بیٹی سیدہ آمنہ کو جناب عبداللہ کے لیے طلب کیا گیا، معاملات طے کیے گئے، اسی وقت نکاح کیا گیا اور اہتمام کیا گیا کہ آج یہ خصوصی تقریب عمل میں لائی گئی. چنانچہ اسی دن رخصتی ہوئی اور سیدہ آمنہ بنو زہرا کی حسین ترین خاتون میں سے تھیں، فہم و فراغ اور یہ وہ اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. انہیں قدر و منزلت حاصل تھی. رات کو جب سیدہ آمنہ اور جناب عبداللہ خلوت گزیر ہوئے تو نور محمدی پیشانی عبداللہ سے رحم آمنہ میں منتقل ہو گیا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جس دن نکاح ہوا آمنہ جی کا محمد صاحب کے ساتھ، اسی دن اسی رات
آمنہ جی حاملہ ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے. جناب عبداللہ نے کہا اس سے بات وغیرہ وغیرہ. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. پھر آیا اچھا چنانچہ سیدہ آمنہ کے پاس جا کے وظیفہ زواجیت ادا کیا. اس طرح نور محمدی ان کی پیشانی سے رحم آمنہ میں مبتلا ہو گیا. جناب عبداللہ کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ چمک دمک نہ رہی تھی. عبداللہ جی اب چمک دمک میں نہیں تھے. آگے چلتے ہیں. مختلف روایات میں ہے کہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال اسی دوران ہوا جب سیدہ آمنہ حالت حمل میں تھی. فرسٹ ڈے میں ان کو حمل ڈالا. اس کے بعد جو ہے یہ عبداللہ جی وہ چلے گئے باہر اس کے لیے تجارت کے لیے گئے. رستے میں ان کا انتقال ہو گیا. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو آمنہ جی حمل سے تھیں. طبقات ابن سعد ٹھیک ہے 168 سے 230 ہجری میں لکھی گئی یہ کتاب. یہ جناب طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 حصہ اول صفحہ 119 120. رسول اللہ اس وقت بطن مادر میں تھے. عبداللہ نے 55 برس کی عمر میں وفات پائی جب ان کو وفات ہوئی اور رسول اللہ کی والدہ اس وقت حمل سے تھیں. ٹھیک ہے جی. صحیح ترین قول ہمارے پاس یہی ہے کہ رسول اللہ کی والد کی جب وفات ہوئی تو وہ حاملہ تھے. ٹھیک ہے. ثابت ترین روایات بھی پہلی ہے کہ رسول اللہ ہی بطن مادر میں تھے جب عبداللہ صاحب انتقال کر گئے. ٹھیک ہے. ابن ہشام نے بھی اس کو لکھا ہے. سیرت نبوی ابن ہشام 211 ہجری کے اندر لکھی ہوئی ہے. سیرہ اس کا صفحہ نمبر 335. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے محمد نامی اشخاص. تو محمد صاحب نام جو تھا وہ پہلے بھی کئی لوگوں کا تھا. سر میوٹ کرتے ہیں جو ان میوٹ ہے. مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے. مرزا غالب آپ کی طرف سے آ رہا ہے. جب انہوں نے علماء سے محمد کا ذکر خیر سنا تو انہوں نے یہ بھی سنا کہ ان کی بعثت کا وقت تقریب آ چکا ہے جس میں حضرات میں تھے. لہٰذا ملٹیپل لوگ تھے جن کا نام محمد تھا اس وقت. ایک نہیں تھا. یہ کیوں ضروری ہے بعد میں بتاؤں گا. لیکن یہ ہمیں ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. باس نبوی میں 22 سال پہلے پیدا ہوئے. زمانہ جاہلیت میں ان کا نام محمد رکھا گیا. بالکل ابتدائی دور میں ایمان قبول کیا. سرکار دو عالم نے حضرت ابو عبیدہ سے ان کی ملاقات کرائی گئی. حق گوئی میں بھر چکے تھے. یہ ایک اور محمد ہے. ایک اور حدیث جس کے اندر ایک دوسرے محمد بھی موجود ہیں. اور یہ حدیث آپ کو ابو سے نبویہ 22 سال پہلے. ٹھیک ہے. تاریخ طبری بتاتی ہے اس کا صفحہ نمبر 27 جلد نمبر 2 کے اندر یہ بتاتی ہے کہ ایک ہی مجلس میں دونوں کی شادیاں ہوئیں. عبد المطلب کی شادی حالہ بنت عبد المناف بن زہرہ اور عبداللہ کی شادی آمنہ کے ساتھ ایک ہی مجلس میں ایک ہی دن میں ہوئی. سیم ڈے میں دونوں کی شادی ہوئی. ٹھیک ہے. اس بات میں عبداللہ بن مطاف کے کراچی کافی کے ساتھ چونکہ وہ بیمار تھے مدینہ میں ٹھہرے. کسی قیام میں ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد وہ چلے گئے اور ان کا رستے میں انتقال ہو گیا بیمار ہو کے. یہ اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے. حیات محمدیہ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جناب محمد مسعود بن محمد مسعود بن عبدہ کی لکھی ہوئی ہے. جس دن محمد صاحب پیدا ہوئے اسی دن حمزہ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. اگر اسی دن حمزہ پیدا ہوئے اگر آپ اس خبر کو لیتے ہیں ٹھیک ہے سوری یہ جس دن عبداللہ کی رسم نکاح عمل میں آئی اسی دن جناب عبد المطلب نے جناب آمنہ کی پھپھی حالہ سے عقد کیا. اور جس سال محمد کی ولادت ہوئی اسی سال بی بی حالہ کے بطن سے بھی فرزند ارجمند پیدا ہوا جن کا نام سید الشہداء حمزہ رکھا گیا تھا. اچھا اب یہ چونکہ ایک لیٹر آن لکھی ہوئی کتاب ہے سیرت النبوی کی. اس میں انہوں نے حمزہ کو برابر قرار دے دیا. اگر اس کتاب کو بھی لو تو دیر از کپل آف مسئلہ جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی نیچے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں نیچے. عبد المناف کی نسبت سے ہاشمی کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 یا 2 برس بڑے تھے. 4 یا 2 برس بڑے تھے. یہ وہ کتاب ہے جو کہ مسترک احمد کی ہے. ٹھیک ہے. مسترک الاحمد سے انہوں نے لی ہوئی ہے. یہ دیکھیں مستر الحاکم رقم 4877 یہاں سے انہوں نے لی ہوئی ہے. اور یہ بتا رہی ہے کہ وہ 2 یا 4 سال بڑے تھے. حضرت بی بی آمنہ نے حضور کی سمت کی پناہ لی. سمت کو چھوڑ دیں بعد میں کروں گا. میں نے ایک اور دن کیا تھا اس کے بارے میں. forget that. اب ہوا یہ کہ گرینڈ فادر آف محمد عبد المطلب نے ان کا بیٹا ہے حمزہ. فادر آف محمد عبداللہ سن آف محمد. حمزہ از 2 or 4 years older than محمد.
نارمل پریگنینسی 9 مہینے میں اگر حمزہ پیدا ہو گیا تو محمد 2 سال کے بعد 2 سال 9 مہینوں کے بعد پیدا ہوا تھا یا 2 سال 9 مہینوں تک ماں کے حمل میں رہا تھا. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو 3 مذاہب اسلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ حمل 4 سال تک ٹھہر سکتا ہے عورت کے اندر. 3 مذاہب اسلام یونینیمسلی اگری کرتے ہیں کہ حمل عورت کے اندر 4 سال تک ٹھہر سکتا ہے. یہ سر دیکھیں، یہ ہمارے پاس اسلام کیو اے انفو کا آرٹیکل ہے جو کہ حمل کے بارے میں بتا رہا ہے. یہ میں نے ہندی ٹرانسلیشن اس کی مل گئی ہے سر. یہ ہندی ٹرانسلیشن میں یہ آپ پڑھ لیں 5واں نمبر سیکشن. کتنے مذاہب کہتے ہیں کہ 4 سال تک حمل ٹھہر سکتا ہے؟ سر ذرا پڑھیے گا. ایک منٹ. 4 ورس یہ ہے شافعیہ اور حنفیہ کا مت ہے اور مالکیہ کے نکٹ 2 کتھنوں میں سے سب سے پرسدھ صحیح ہے، کتھن ہے. یعنی کہ صحیح کتھن ہے. یعنی کہ شافی، حنبلی اور مالکی اس چیز کو مانتے ہیں کہ حمل 4 سال تک ٹھہرتا ہے. جو چوتھا مذہب اسلام ہے جو کہ مالکی ہے وہ کہتا ہے کہ حمل 2 سال تک ٹھہر سکتا ہے. یہ سر یہ مالکی 2 سال ہی کہہ رہے ہیں، مجھے ہندی پڑھنی نہیں آتی. سوری حنفی کیا کہہ رہے ہیں سر؟ یہ 3 نمبر 3 نمبر یہ لیس بن ساتھ. اچھا 2 ورس یہ حنفیہ کا کتھن مت ہے یعنی بلیف ہے. ٹھیک ہے. حنفی 2 ورش، باقی تینوں 4 ورش. تو سر یہ اسلام ہے اور یہ شیخ محمد صالح بن منجد ہیں اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ حمل کی ٹوٹل میکسیمم مدت کیا ہے. یہ آپ کو صرف ہندی اور عربی میں ملے گا، اردو میں یا انگلش میں یہ آرٹیکل نہیں ہے. انہوں نے کیوں نہیں کیا مجھے نہیں پتا، لیکن عربی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سمپل ہے الطول مدہ. ٹھیک ہے، مدت کتنی ہے حمل کی. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں اربع یعنی کہ 4 سال. وہ ہوا مذہب شافی جو کہ شافیہ کا مذہب ہے، اور وہ کس کا اور القولین المالکیہ کا اور مالکیہ کا اور حنبلیہ کا. ٹھیک ہے، 3 یہ ہو گئے. اور 2 سال کیا ہے جی؟ یہ مذہب کول ہے کس کا؟ حنفیہ کا. تو سر یہ جناب آپ کے پاس ہے کیونکہ ڈیفائن نہیں کر سکتے. صرف ایک تفسیر آپ کو یہ ملتی ہے، سوری سیرہ ملتی ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ کی عمر برابر ہے محمد کی، اور وہ تفسیر ان تمام مذاہب کے بعد میں لکھی گئی ہے. چونکہ وہ بعد میں لکھی گئی ہے تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نہیں 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 یار وہ تو حمزہ تو برابر تھا، یہ سب تو حمزہ کو بڑا سمجھتے رہے. تو ایک تفسیر جو کہ آپ کے دکھا سکتے ہیں مسٹر مولانا ہمدرد، مفتی ہمدرد صاحب، وہ صرف یہی دکھا سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی برابر کی عمر کے تھے اگر وہ اس لیٹر تفسیر کو مانے جو کہ 1888 سے لے کے 1956 سنے عیسوی میں لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، لہذا 18ویں صدی میں انہیں پتا لگا کہ نہیں یار یہ ہم نے کیا کر دیا ہے، یہ تو گیم خراب ہو گئی ہے. لو جی حمزہ کو تو ہم نے بڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، حمزہ کو تو ہم نے برابر رکھنا ہے. تو 18ویں صدی عیسوی میں انہوں نے کہا یار حمزہ کو برابر رکھو نہیں تو گیم خراب ہو گئی ہے. یہاں پہ تو لوگوں کو پتا لگ گیا ہے کہ حمل نہیں 4 سال تک ٹھہر سکتا. تو انہوں نے کہہ دیا جناب یہ ایک ہی عمر کے تھے. لیکن جب آپ پرانی تفاسیر کے اندر جاتے ہیں، پرانے سیرات کے اندر جاتے ہیں، پرانی سب روایات کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ حمزہ 2 یا 4 سال بڑے تھے محمد صاحب سے. تو جناب یہ سارے میں نے ریفرنسز آپ کو دے دیے چھوٹی سی دیر کے اندر. جائیں جس نے جو پٹنا میرا پٹے. فی الحال تو مجھے جا کے مفتی صاحب کو ہی پکڑنا ہے اس مسئلے پہ. سر یہ دیکھیں یہ ویڈیو لے جائیں میرے سے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کو دکھا دیجئے گا. یہ 42 منٹ سے آنورڈ بات کرتے ہیں، ذرا سن لیں. یا تو اس کو مان لیں یا وہ ماں کے گربھ میں 4 سال تک رہے تھے اس کو مان لیں. دونوں میں سے ایک چیز ماننی پڑے گی. یہ سنیں. اپنے ساتھ لائے اور اس میں شجرت النور کا ایک بیج ڈلا ہوا تھا. کیا آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا سدرۃ المنتہا، یہ ایک درخت کا نام ہے جو بارڈر پر ہے. اس درخت کی جو ہے نا جامنی رنگ کی پتیاں ہیں. ہر پتی پر کسی پر محمد لکھا ہے، کسی پر احمد لکھا ہے، کسی پر محمود لکھا ہے، کسی پر حامد لکھا ہے. سمجھے؟ یہی وہ نور تھا جو آدم صفی اللہ کو عرش پر نظر آیا تھا. یہ حضور کا ہی نور تھا. اس درخت سے ایک نور کا بیج توڑا اور اس سفید مشروب میں ملا کر جبریل امین نے بی بی آمنہ کو پلا دیا. اس کے پینے سے آپ حاملہ ہوئی.
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक में अब्दुल्लाह का नुतफा नहीं था। जी सर। अब सर अगर आप ये कह रहे हो कि मोहम्मद के वजूद में अब्दुल्ला का नुतफा नहीं था, ये मैं कह रहा हूं या ये आलिम साहब कह रहे हैं, मिर्जा गालिब साहब? नहीं तो आलिमों को तो जब तक भी जूता मार के साइड कर सकते हैं ना, तो ओके, मैं तो साइड कर दो। फिर आपका दूसरा पॉइंट क्या रह गया कि मोहम्मद अपनी माँ के गर्भ में 2 या 4 साल तक थे, आपको वो मानना पड़ेगा। तीसरा कोई हल नहीं है ना यार। अगर हमजा 2 या 4 साल बड़ा था मोहम्मद से, और तमाम अर्ली कुतब इस चीज को मानती हैं कि हमजा 2 या 4 साल बड़ा था, ठीक है, और मोहम्मद के वालिद और मोहम्मद के दादा की शादी एक ही दिन हुई थी, और वो अब्दुल मुतलिब में से हमजा हुआ था, तो फिर भाई दोनों में से एक बात तो माननी पड़ेगी ना आपको। दोनों को तो नहीं ना मान सकते आप। अगर आप दोनों को मान दोनों, यानी यू हैव टू पिक वन। फिर कहो कि प्रेगनेंसी 2 या 4 साल तक रह सकती है, बात खत्म हो गई, डन। आपने वो भी नहीं मानते, मानो ना वो। फिर वो चीज को 100% एक्सेप्टेंस दो कि मोहम्मद अपनी माँ की पेट में 2 या 4 साल तक रहे थे। कहो कि मैं अच्छा, साइंस से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं मानता हूँ, कह दो, ये ठीक है एडम, जी। ये दोनों मुफ्ती जिस मसलक को मानते हैं, दोनों में 4 साल के हमल को माना जाता है ना। हमने बताया ना 2 साल के हमल को। 2 दोनों साल के या हनफी 4 है। साल के, किसी एक, देखो किसी एक मदहब से तो है ना ये। हाँ, किससे है? हनफी है, हनफी। मालिकी है, किससे है? हनफी हनफी। हनफी है ना। तो हनफी के हाँ, मुताबिक क्या है हमल, कितना हमल है हनफी के मुताबिक? एक 2 एक साल। देवबंदी एक देवबंदी हनफी है, मुफ्ती यासिर, और दूसरे ने तो खुद कॉल पे कहा है कि वो सुन्नी बरेलवी हनफी है, टनाटन वाले वो भी। ये ले सर, हनफी 2 साल, तो फिर माने के माँ के पेट में बच्चा 2 साल तक रह सकता है, माने। ये हनफी मदहब में तो यही लिखा है, ही कैन नॉट रिजेक्ट दैट। हेलो। ये लो, हिंदी में कर देते हैं इसको, ताकि हिंदी में आ जाए। ये लो यार, एक किसी का माइक जो है ना टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई साहब। जी सर। ठीक है, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी बात आ जाएगी तो इस बात को सच साबित करने के लिए किसी बच्चे को 2 साल तक निकलने ही नहीं देंगे। हाय हाय, बस सर अरे ये यार, आ दीन जाए यार, इस्लाम यहाँ पे खत्म है। गालिब भाई की बातें भी बड़ी एकदम शानदार होती है। दफा हो जाए। वकास खान साहब, वेलकम यार। जी कैसे विकास हो भाई जी? कहेंगे मुझे नहीं मालूम है, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है, कहेंगे देख लो। सर कोई बात नहीं सर, वो आए हैं, उनका शुक्रिया, अच्छे भाई हैं। जी मेरे प्यारे वकास भाई, क्या कहते हैं सर आज के टॉपिक पे? जी बोलिए। मैं तो जो पहले आपने एक बार क्वेश्चन छोड़ा ना, वो बुखारी में 7500 2009 उसके बारे में आया। सर उसको छोड़े सर, आज का टॉपिक बड़ा मुश्किल और बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। सर आप ये बताइए कि क्या मोहम्मद साहब अपनी वालदा के जिस्म में 2 साल तक थे या 4 साल तक थे? मुझे तो जानकारी नहीं है, अगर आप बुखारी की कोई मुझे रेफरेंस दे, मैं फिर उसको देखूंगा अरबी के लिहाज से। साहिल साहब आप जीत गए यार। साहिल साहब जीत गए यार। वही कहा ना उन्होंने। मेरे को तो नहीं तो मालूम आप नहीं पता है। नहीं, देखो आप पता नहीं कहाँ से बात उठा के इधर लेकर आते हो भाई। उसका तो आपको पूरा जो शजर है वो मालूम होना चाहिए। पाताल से उठा के लेके आता है एडम। सर इतना बड़ा मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन आज करके दिखाया है कि साहिल भाई ने भी कहा कि यार वर्ड में लिख के दिखाओ, समझ नहीं आ रही। नहीं, मुझे पहले उस हदीस के ऊपर बात करना है जो आपने पहले मेरे ऊपर छोड़ा, वो 7502 नंबर हदीस बुखारी, वो मुझे थोड़ा बताइए जरा। बुखारी 7502, एक सेकंड यार, मुझे खोलने में याद भी नहीं है। बुखारी 7502, एक सेकंड यार, एक सेकंड, क्या है यार बस। ये भी बहुत ओके, जबरदस्त कहा है। ये स्टैंडर्ड बहाना जो रहता है मुसलमानों के पास, अरब में बहुत गर्मी होती है यार, इसलिए 4 साल तक हमल ठहर जाता है। जैसे अरब की गर्मी में हजरत आयशा 9 साल में जवान हो गई। अरे यस, माशाल्लाह अलजबरा जी, आपने समझ लिया, आप समझ गए हैं 100%। तो फोनिक्स जी ने कहा जी, वाह जी वाह, फुल टाइम जो है ना वो कह रहे हैं कि निशाना लग गया है। जी जनाब। ये इसका अरबी निकाल के पढ़िए गालिब साहब सैयद आपके साहब। पास बहुत शोर आ रहा है, सीरियसली स्पीकिंग गालिब साहब, कुछ ये माइक का मसला है आपका। बोलिए क्या कह रहे थे गालिब साहब, की आवाज नहीं आई थी।
جی جی یہ اس کا جو عربی ہے وقاص صاحب ایک اوریجنل سیکنڈ عربی اس کو وقاص نکال. صاحب صرف ایک سیکنڈ دے دیں پلیز، ایک سیکنڈ. جی غالب صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دوبارہ کہیے گا انمیوٹ کر کے، آپ کی آواز نہیں آئی تھی. اوکے غالب میرا بھائی خیال کا یہ مائک کا اور انٹرنیٹ کا مسئلہ 8 مہینے سے ابھی تک حل نہیں ہوا ہے. ہلو جی جی نہ غالب صاحب. ارے یار یہ کس کے پیچھے پانڈے کھڑک رہے ہیں؟ وکاس بھائی کام پہ ہوں گے نا. اچھا جی وقاص بھائی عربی آگے بتائیے سر. جی پڑھیے اس کا ورڈ بائی ورڈ پڑھیے، سر آپ پڑھ دیں، ترجمہ سر کریے. آپ آئے ہیں تو سر پڑھ دیں. نہیں دیکھو یہ آپ کو شک و شبہات ہے، مجھے تو اس میں کوئی شک شبہات خلق نہیں ہے. اللہ آپ پڑھیے. الخالق فلما فارغ، جب اللہ فارغ ہو گیا کریشن کرنے کے بعد، منہ قامت الرحم، تو رحم منہ اس کا کھڑا ہو گیا. جی سر. نہیں آپ پورا پڑھیے. قامت الرحیم، اوکے یہ غلط پڑھ، پھر سے پڑھیے. قامت الرحیم، قامت سر الرحیم. مجھے فرق نہیں پڑتا، اب آپ بتا دینا سر، میرے ہجے اور نہیں تلفظ صحیح کرانے کے بجائے آپ مجھے بتا دیں کیا مسئلہ ہے. نہیں آپ پورا آخر تک اینڈ تک پڑھیے سر اور اینڈ تک مجھے میرے کو ورڈ پڑھنے کی بائی ضرورت ورڈ. نہیں ہے. سر کھڑا کیا ہوا پہلے یہ بتا دیں. یار اللہ کی اس یوٹرس آپ کو کھڑی ہوئی کہ نہیں ہوئی پہلے یہ بتائیں. اس لائن میں فقالا من ماہا بعد میں پڑھیں گے نا، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کیا نہیں کہا. کھڑا کون ہوا ہے؟ کیا اللہ کی یوٹرس یعنی کہ اللہ کی بچہ دانی کھڑا ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس جگہ پہ؟ ایٹ لیسٹ یہ بتائیں، یہی لکھا اچھا ہے کہ آپ نہیں لکھا؟ رحیم کس کو بولتے ہیں؟ یہ رحیم رحیم نہیں ہے، رحم ہے سر. یا رحم ہے اور اس کا مطلب ہے یوٹرس، وومب، بچہ دانی. سر مجھے جو ہے نا ارے یہ دو نمبریاں نہیں چاہیے. سر مجھے بتائیے کھڑا کون ہوا ہے؟ اللہ کی یوٹرس کھڑی ہوئی ہے، بچہ دانی کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں؟ دیکھو ایڈم بھائی آپ چاہیے یہ حانی اس کی نیچے کسرہ ہے. قامت الرحیم، قامت الرحیم، رحم نہیں ہے. سر میں نے نا آپ جیسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ پہلے بھی اس چیز کے اوپر ڈسکشن کیا تھا اور میں نے دکھایا تھا. یہ دیکھیں سر، یہ آپ کو ابھی صرف گوگل ٹرانسلیٹ دکھا رہا ہوں اور کچھ نہیں. اور رحم دا ووم نہیں دیکھو یوٹرس، مجھے یوٹرس یار صبر لے، رونا نہیں ہے، یوٹرس. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اس کی بجائے کرتے ہیں مرسی. یہ رحما ہے تے کے ساتھ رحما. الرحمان، رحما، مرسی. اب اگر ہم واپس چل جاتے ہیں، یہ جناب ووم ہے الرحم. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. اچھا دوسرا، آپ اگر زیادہ عربی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے سے بھی اور یہ علماء دین سے بھی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کرنا کیا پڑے گا. یہ دیکھیں انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے، رحم ووم گوٹ اپ، اللہ کا یوٹرس کھڑا ہو گیا. اردو میں دیکھتے ہیں، اردو میں کیا لکھا ہوا ہے یار، ایک سیکنڈ ذرا اردو میں دیکھنے دیں. قطع رحم، اللہ نے فرمایا ٹھہر جا. کس کو کہا ٹھہر جا؟ وہ لکھا ہی نہیں، اردو میں ٹرانسلیٹ ہی نہیں کیا کنجروں نے. در فٹے منہ، کون کھڑا ہوا؟ ٹرانسلیٹ ہی نہیں کیا انہوں نے. یار اچھا ایک منٹ خود تو ایڈم پناہ بھائی ہے، ایک صبر منٹ کر ایک یار، منٹ. صبر کر. اگر یہ دیکھیں آپ آپ پورا کو کرنا حدیث کیا کو ہے سر، آپ کو کرنا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ ہے سر رپورٹ اینڈ ایرر، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو رپورٹ ایرر؟ یہ سننا.com پہ یہ رپورٹ ایرر ہے، اس کو جی آپ کلک کریں. ٹھیک ہے، اس کو کلک کرنے کے بعد آپ ان کو بتائیں جناب یہاں پہ مسٹیک ہے. کس قسم کی مسٹیک ہے؟ مس ٹرانسلیشن. مس ٹرانسلیشن میں آپ یہاں پہ ڈیٹیل دیں، ان کو اپنا ای میل ایڈریس دیں، سارا کچھ دیں، اور آپ اس کو رپورٹ کریں کہ جناب سننا.com آپ لوگ گدے کے بچے ہو، آپ لوگوں کو نہیں پتا، اس کو صحیح کرو. میں بتاتا ہوں ٹرانسلیشن کیونکہ مجھے زیادہ پتا ہے، میں عربی کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں. سر دس از دا اونلی وے یو گیٹ دس فکسڈ. ٹھیک ہے، ان کا رپلائی بھی لو اور وہ تمہاری بات مان کے اس کو یہاں سے ووم ختم کر دیں اور یہاں پہ رحم کی بجائے مرسی لکھ دیں. میں آئی ایم فائن ود دیٹ. ڈن، گیم اوور، دیکھو یو ون دی آرگومنٹ. یہ صبر کرو، یہ آپ کا مرضی ہے، آپ جو پڑھے. میں نے کہا مجھے اوریجنل سر میرا بخاری سے مرضی سے اوریجنل عربی چاہیے. نہ سر، میرا مرضی سے مطلب نہیں بنتا. یہ میں جس نے آپ کو یہ گوگل ٹرانسلیشن دکھایا، اچھا مجھے وہ اس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. نہیں ہے نا؟ ایڈم اوکے وہ کیا معنی لے رہے پہلے پوچھ تو لو نا. انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ کیا معنی لے رہے وہاں سے.
نہیں آپ کیا مانا پورا ہے؟ حدیث مجھے پڑھیے پھر میں آپ کو بتا. نہیں ایڈم بھائی آپ پورا سر حدیث پہلے پورا مجھے کر بتائیں کے کھڑا کون ہوا ہے، پہلے یہ بتا دیں بس، باقی بات میں بات کریں گے. کھڑا آپ کون جو ہوا ہے؟ دیکھو نہیں آپ مجھے گول مول کر کے مجھے سر میں سر مجھے جب تک مجھے یہ نہیں پتا لگے گا کہ کون کھڑا ہوا ہے اور اللہ کس سے بات کر رہا ہے تو میں آگے کیوں چلوں؟ کھڑا کون ہوا ہے یہ بتائیں. یار اس عربی میں بھی لکھا ہے لیکن آپ نے اردو میں نا تھا سر توڑنے کا وہ رشتہ داری قامت الرحیم یار رحیم اردو مانی میں رشتہ اردو میں آدھی ٹرانسلیشن ہوئی نہیں ہوئی. سب سے پہلے مجھے بتائیں کھڑا کون ہوا ہے؟ جو عربی میں لکھا ہوا ہے کہ قامت رشتہ کھڑا ہو جانا، کھڑا کون ہوا ہے مجھے وہ بتائیں. رشتہ داری رشتہ داری کھڑا ہوا کھڑے ہے. ہوتی ہے کیا؟ لیکن رشتے داری کھڑی کیسی ہو سکتی ہے؟ مین دس از کریزی. رشتہ صبر داری کیا کھڑی ہوگی. لاجیکل حدیث چیز ہے؟ ایک منٹ حدیث کے آخر میں جائیے اور اس میں سورۃ محمد کی ایک آیات بھی کوٹ کرائے، اس سے پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ کیا بھائی حدیث کا کیا مطلب ہے. نہیں، مطلب بات کی بات ہے. عربی میں قامت کھڑا کون ہوا ہے؟ قطار امینی کچھ نہیں کھڑا ہوا، رحم کھڑا ہوا ہے. رحم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحم نہیں ہے رحیم ہے بھائی رحیم، یہ رشتہ داری کڑا ہو گیا. فقالا اللہ نے کہا رشتے مت داری کڑا ہو. کیسا کھڑا ہوتا ہے یار؟ یہ کیا حد یار بیوقوفی ہے وقاص بھائی. رشتے داری نہیں کیسے کھڑی ہوتی دیکھو ہے؟ حدیث کی خلق اللہ الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق یہ سب مخلوقات کو پیدا کیا ہاں تو رشتہ داری کڑا ہو گیا. قامت الرحیم وہ کیسا کڑا کھڑا ہو ہو گیا. گیا؟ رشتے داری کیسے کھڑی ہوتی یار ہے؟ یار دیکھو آپ Oh man. ایسا کرو تھوڑا سوچ لینا، ادھر لکھا حدیث سے پورا پتہ چل جائے. آپ حدیث کو میں وہ آخر تک لے بیوقوفی جائیے لکھی ہے وقاص بھائی، حدیث میں بیوقوفی لکھی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہو کہ رشتے داری کھڑی ہوئی، دیکھو رشتے داری کیسے نہیں کھڑی ہو سکتی ہے؟ وہ کیا کوئی ایک زندہ چیز ہے رشتے دیکھو داری؟ وہ الگ رشتے ٹاپک ہے داری کیسے تو کھڑے ہو گئے لیکن ادھر جو ایڈم مانا لیتا ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ بھائی میں اس مانا کے لیے نہیں آپ جو لیتا. مانا لے رہے ہو وہ تو اور بیکار ہے. رشتے داری کیسے کھڑی ہوتی ہے یہ یار؟ دیکھو کیا یار یار؟ ساحل ایک سیکنڈ یہ دیکھنا ذرا، میں آپ کو اور کیا دکھا رہا ہوں. دس از alim.org alim.org قرآن تفسیر ابن کثیر. اس کے اندر سیم تفسیر لکھی ہوئی ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کمپلیٹڈ دا کریٹنگ دا کریشن دا ووم، جو بچہ دانی ہے، جو یوٹرس ہے، وہ stood up and pulled the lower garment of the most merciful، اور اس نے اللہ کے لوور گارمنٹ کو پکڑ کے کھینچا. ابے اگر شلوار اتر جاتی اللہ کی تو اللہ ننگا ہو جاتا، پھر کیا کروں؟ اچھا رشتے داری نے اللہ کے لوور گارمنٹ کو کیسے پکڑ کے کھینچا؟ سر یہ سمجھائیں. دیکھو یہ آپ کے ٹرانسلیشن کا غلطی ہے. اس اوکے ٹھیک ہے، عربی جو بالکل اوریجنل عربی ہے اس کا غلطی ہے. مجھے اوریجنل عربی پڑھو ذرا، کس کو پکڑا؟ اب یہاں پہ بحقوا کو مجھے ذرا ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤ کیا ہوتا ہے. شاباش، یہ دیکھنا نا، یہ ٹرانسلیشن واقعی غلط ہے، مجھے پتا ہے. یہ اس کی ذرا عربی، نہیں اس عربی کی انگلش بتاؤ. میں سب ایک منٹ سب اس کا ترجمہ بتا. ہیلو، ترجمہ بتا اس کا. تو نے کہا وکاس جس حدیث کی میں بات کر رہا ہوں اس حدیث کو پورا کرے گا آج. وکاس لسن. تو نے مجھے کہا تھا کہ اس آیت کی تفسیر میں جاؤ، اس آیت میں جاؤ. میں اس آیت کی تفسیر میں چلا گیا ہوں. اب مجھے اس کا مطلب بتا کہ جو کھڑا ہوا تھا رشتہ داری، سپوز کہ یہاں پہ رحمو جو ہے وہ رشتہ داری ہے، وہ کھڑی ہو گئی، اس نے اللہ کی کس چیز کو پکڑا ہے ذرا وہ بتا دے. pulled at the lower garment. اچھا میں نہیں، بتا لوور دیتا گارمنٹ نہیں ہے نا، وہ لوور گارمنٹ ہوں. انہوں نے نائس ٹرانسلیشن کی ہے. یہ اللہ کے لوئنز کو پکڑ لیا، اللہ کی گرونز کو پکڑ لیا، جو ٹانگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اللہ کے بالز کو پکڑ لیا اس نے جا کے. ثابت کر میں غلط بول رہا ہوں. دیکھو ایڈم، دیکھو میں ادھر ایڈم بھائی دیکھو ادھر یار اس طرح ثابت بات کر، کو میں کرنے غلط کے لیے بول میں رہا ہوں نہیں میرے آیا. پیارے بھائی. پہلے آپ کو بتا دیں نہیں اچھی بات دیکھ، اگر آپ اچھی بات کر سکتے تو ٹھیک ہے، اور میں جا رہا ہوں. یار پیارے بھائی، اگر میں میں نے ابھی غلط آپ کے ٹرانسلیشن کی، سامنے